منفصل دور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. ایک یلغار ہے جو مختلف طرف سے مسلمانوں کو ہلانے کے لیے کفار نے شروع کی ہوئی ہے. دشمنان دین شاید آج سے پہلے کبھی اس میں ذرا برساں نہیں رہے جس میں وہ آج. 9/11 اصل میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھنا تھا، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں بھی کرنا تھا، انہوں نے بھی اس کا مطالعہ شروع کیا اور پھر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ جتنا کہ دبا دیں گے. یہ دبانے والے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کا دین ہے وہ ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا اپنا بھی ایک فیصلہ ہے جو اس نے اس دین کو غالب کرنا ہے. تو وہ اپنے حساب سے اس امت میں لوگوں کو اٹھا رہا ہے. وہ لوگ جو کفار کی محفلوں میں کھڑے ہو کر اسلام کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا الحمدللہ شفی جواب دیتے ہیں، ان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام جو ہے وہ نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر قدر عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے. وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ آج کی ماڈرن تعلیم سے بھی بہرہ مند ہیں اور قرآن و سنت سے بھی ان کی بہت گہری نظر ہے اور ماشاءاللہ حافظہ بھی بہت کمال کا اللہ نے عطا فرمایا ہے. پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیابت اور ان کی جو وہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میں صحیح بات عرض کروں تو یہ ہے کہ وہ کام جو ڈاکٹر ذاکر نائک ٹی وی پہ اور دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ شمشیر بے نیام کی طرح لوگوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن و سنت کا دفاع کرتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام مسلمانوں کو ہی لوگوں نے مختلف جو ہے غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے. تو ضرورت سمجھ کی ہے اس وقت کہ یہ جو میڈیا کی یلغار ہے اور جو قرآن و سنت کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک مستقل سلسلہ شروع ہے مغرب کی طرف سے، دہشت گردی کا الزام اور یہ بم دھماکے اور یہ جتنے وہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان خطرہ مسلمانوں سے ہے کسی اور قوم سے نہیں. حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو امام جو تھے وہی امن کی علامت تھا. سب سے بڑا امن تو انہوں نے قائم کیا تھا. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فتح مکہ کی تصویر اگر آپ ذہن میں لائیں تو کون سا ایسا فاتح ہے جس نے اتنی خوبصورتی سے انقلاب برپا کیا ہو. خورشید گیلانی کے الفاظ میں مرحوم نے لکھا تھا مولانا، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں اتنا خون بھی نہیں بہا جتنا ڈاکٹر ہسپتال میں آپریشن کرتے ہوئے بہا دیتے. اللہ اتنا پرامن انقلاب کے دائی کی امت کو کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس پہ آدمی حیران ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ان لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے. تو حضرات گرامی میں نے یہ چند منٹ اس لیے لیے کہ اب آپ اتنی دیر میں تشریف لے آئے اس سے پہلے کہ مولانا کا کتاب شروع ہو، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو. ہم مشہور ہیں کہ ہم نے جب بھی درخواست کی مولانا سے انہوں نے ہمیں شرف قبولیت سے نوازا، تشریف لائے. ہمیشہ انہوں نے جو ہے یونیورسٹی میں آمد کو ولیت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں واقعی آج کا پڑھا لکھا نوجوان، آج کا پروفیسر اس کو زیادہ جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو قرآن و سنت کی طرف کھینچ کے لایا جائے. جو مغرب میں چند ماہ گزار کے آتا ہے تو اس کو واقعی کئی ایسے اندیشے اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو ایک اور بات جو ہے وہ قرآن و سنت کو کم سے کم ٹائم دیتے ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم قرآن و سنت کو ٹائم دیتے ہی نہیں
محفل میں بجا ہوں، اسی لیے ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات ایسے ہیں جو ہم سنتے کہ جی رسول اللہ نے شادیاں اس لیے کیوں کی تھی، یہ آپ کے پیغمبر کا کیا. تو اس طرح کے متعدد سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں پہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یو آر دی کروئل پیپل، جو عورتوں کو پرزور کرتے ہیں اور یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو کم آؤٹ آف دی ہاؤس، اور آپ نے ان کو سلیب بنا رکھا ہے اور آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی ہیں مغرب میں، میڈیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور لگے ہوئے ہیں مددور. تو ہمارے اپنے بھی ذہن اس سلسلے میں کلیئر ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوشت ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہے. اس حکمت کو جاننے کی ضرورت ہے. میں مطلب ہوں حضرت مولانا سے کہ میں آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے. خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا مزلزل ہو گئے. کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. یقین نہیں رہا. خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا. اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے، تعلیم کے نام پر ایسا فرار کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، کالج بنا دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مہذب اور متمدن بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے اثر حاضر لیدہ آنچنا زہرے کیا جو ہے مار حاضر سے، کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تب، یعنی بڑے بڑے سید عقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں، دنیا آٹومیٹک بنی ہے ٹھہر رہی، کسی وحی کی ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے رہنمائی. یعنی دین کی جڑوں پر کڑاڑا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا. اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کا بہت پہلے، اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا. مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ ان میں بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکے رہے ننگے رہے ناشی طور پر مفروض، یہ باتیں نہیں سوچتے. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ روشنی وغیرہ اور ہم نے سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے. وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا، ورنہ آپ جائزہ میں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ ضرورت نہیں کرتے کہنے کی، ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے، اسلام کو نہیں مانتے. وہ بات جو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابا بکر اللہ کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی، مگر کوئی ابو بکر نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو، مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ. لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں، رہتے مسلم ہیں، مگر دین کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں ذرائع ابلاغ پر کہ کافر بھی نہیں کرتے. ایسے ایسے اعتراض. تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا متضرر ہو جانا سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے.
اس لیے یہ دماغ کے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں۔ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمین، اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں نہیں، مومن بن جاؤ، دوبارہ ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو۔ اگر دل مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کھلی اخلاقی جروں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو، اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو۔ اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے۔ یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، دو چار لمحات میں میں ڈاکٹر میرے صاحب راندہ صاحب سے انہوں نے کہا، کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی ہے۔ اسلام کے نام پر گروہ بن گیا، مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا، جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کو قتل کرنے والے۔ مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برق تو آپ ہے، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہر کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو، جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو، نماز سے ایک نیکی ہے وہ بھی نہیں ساتھ کرے۔ یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں ساتھ دو، مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقدار چلا دی کینچی کہ اگر لوگ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے پھر تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں۔ اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ میرے ذہن میں آپ کے شہر میں میاں نذیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں مدارس، جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہے کافر ہیں، جن کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلوی گئے، وہاں اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے۔ ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلویوں کے پیچھے۔ فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے روننے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے؟ سارے مسلم ہیں، کوئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری ہے کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ۔ آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے، کوئی بھی نہیں باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے، نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں، بات صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہم نے پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے۔ حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا۔ اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا ان کی بوٹیاں اڑا دیں، وہ آ گیا گھیرے میں۔ جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا۔ اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں، حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا؟ تو نے تلوار میں عام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا۔ فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو۔ اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بڑے لاڈلے تھے۔
تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں نہ چلا دیں، آپ کی بات رد نہیں کریں، مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آج تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ عنہ میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان، اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے، آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو۔ یہ دین کے پیشوائی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو، ہر مسجد میں نماز پڑھو، ہر ایک کے پیچھے پڑھو، کوئی بات نہیں، کعبے کو منہ ہے، قرآن تلاوت کر رہا۔ تو یہ ہمارا اشتراک اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کر رہا۔ اور ایک طرف آپ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے، اخلاقیات ہیں چاہیے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ، یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں، خفی جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ہے کہ مسلمان خفی ہو جائے۔ اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں۔ جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے، اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے، دشمن ہے اسلام کا۔ رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آیا جو رہبانی طور کہ سارے کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں، اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر، نہیں، یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے۔ حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں، اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے۔ جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، چوروں کے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں، کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں، کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں، کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے، کسی سے صلح ہو رہی ہے، کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے، یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام۔ اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما رہے ہیں، جو بے ایمان آ جائے، سکھ آ جائے، ہندو، بس جی اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو۔ بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار، اسلام اپنی حکومت کرتا ہے، اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا، نہ یہ دھماکے کرتا، اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام۔ حکومت کے تحت کیا ہے؟ علاؤدین کا چراغ، کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں۔ حضرت عمر رضی اس معاشرہ میں آ جائیں، چلانا چاہے نہیں چلا سکتے۔ بھائی علماء کام کریں، صوفیاء کام کریں، آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں، ذرائع ابلاغ کام کریں، ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے۔ سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے تو اسلامی ماحول میں ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی جو لوگ اس کو قبول بھی کریں گے۔ ان حالات میں کیا ہوگا؟ پولیس بھی کرپٹ، جج کرپٹ، سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں، یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے، مگر حکومت سے الگ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی۔ ناتے ہیں لوگ بہت کہتے ہیں کون بیان کر سکتا حضور کی، مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا شاد ہم چوں مثل ام گیتی نزاد، حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا، اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے۔ جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے، اس کے ہوتے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ خود ولی ہے۔ اور اگر وہ قاضی ہے، جرنیل ہے، جو الفاظ ہونے چاہیے، دین کی پونجی سے دنیا کے دروازے کھول، کام سارے دنیا کے کیے، ملک فتح کیے، ترقیاں کی، ادارے تعلیمی بنائے، مگر دین ساتھ۔ یہ کام ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر اب آپ دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے، ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آری ہوتے، فرمایا نہیں حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے۔ شوق سے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود، فقر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب۔ ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے، ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے، آپ کے غلام ہیں۔ دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق۔ اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے آپ نیک ہو جائیں، بالکل غلط ہے۔ لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے؟ حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی، جدھر وہ لے جا رہا تو ہم کو ادھر کو جانا پڑے گا۔ ہم روتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے، وہ چین کی طرف لے جا رہا، مکہ کہاں آئے گا؟ حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں؟ نہیں، حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے۔
جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی طرف لانا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ابتدائی چند باتیں ہیں، اس کے بعد اب آپ سوالات شروع کریں۔ میں دعوت عام دیتا ہوں، صلاح عام ہے یاران استادان کے لیے، میری بچیاں آپ سب لوگ بیٹھیں، جس کے ذہن میں جو سوال ہے دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا، لوگ اندر سے کٹتے رہیں گے، کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا۔ جی میں آج مولانا صاحب کی طرف ایک ہی کوشچن پوچھوں گا، باقی باقیوں کو موقع دے گا کہ رانا اشفاق صاحب کا بھی یہ نظریہ تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گوشت کی شکل میں آ چکا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، اس لیے اس دجال کے متعلق بتائیے کہ وہ آئے گا یا یہی زمانہ ہے یا کوئی وقت کی چاہت ہے۔ محترم رنجا صاحب نے سوال دجال کے بارے میں کیا، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ڈسکس کیا، الگ اس پر چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس بارے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں قادیانیوں نے پھیلائی کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہی دجال ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے دجال، بس یہ جماعت ہی گمراہ لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں تو نہیں، بش وغیرہ جو ہے نا ہیں دجال کے چہرے، ادھر ہی لوگوں کو لے جا رہا ہے، میری یہ دجال نہیں، دجال کا فتنہ جو ہے اس سے اللہ پناہ دے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، مگر ایک مقرر کی ہے جو اتنی لازمی ہے، شاید آپ نے بھی توجہ نہ فرمائی ہوگی کہ حضرت طاؤوس ابن عباس رضی اللہ کے شاگرد سے ان کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تو نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح الدجال سے، فتنۃ المحیا والممات سے؟ اس نے کہا نہیں، اور دعائیں پڑھی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہ تو حکم دیا نا، باقی دعائیں آپ جو جی چاہیں پڑھیں، 4 چیزوں سے اب یا جب آخر پر پہنچے تو دعا فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، فتنہ دجال اتنا خطرناک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ بھی آپ نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج تک پہنچ جائے، اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایکسس کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے گا، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا پھر زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا، 40 دن میں کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ سرمد مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہی سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہوں، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا اس کے پاس لینا نہ۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی تم؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے۔ پھر پوچھے گا کہ اب مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہو گئی کہ واقعی کی وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا، اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہیں، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے، اس وقت جب حضور نے فرمایا نشانی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی،
فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی نماز کرانے لگے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے، تو وہ کہیں گے روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائے، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑھوں گا۔ بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈا لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لوگ کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا فون اپنے ہتھیار میں لگائیں گے، تو ہے یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریر، مگر وہ الگ آدمی ہوگا توبہ اس وقت۔ تو ایسا میں کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جہاں شور ہو جائیں گی، توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سفرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں ہو جائیں، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی عروج پر ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی ہے۔ تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے ابھی آپ سے پہنچا ہے مائک کی کر رہے ہو، مولانا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ شورا میں قرآن کو بھی میزان کہا گیا، اور ایک میزان جو ہے وہ قیامت کے دن نصب کی جائے گی، جس کے اوپر نیک اور بد اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن کے معنی میں میزان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو پناہ مانگتے ہیں وقنا عذاب المیزان، یہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور جو نیک آدمی کے نیک اعمال اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ وہ ایک نتیجت کا جو امتزاج ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، اس سے برائیاں بھی سرزد ہوتی جاتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی نیکیاں حبس ہو جائیں خدا نخواستہ اور برائیاں صرف رہ جائیں کہ یہ کیونکہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا فائدہ ہے، غیبت نہیں چھوڑی اور اللہ حاضر کیا۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ میزان جو ہے اس سے کس طرح کے عمل کو لے جائیں گے، اس بارے میں ہاں صدیقی صاحب، اپنی گفتگو میں آپ نے بہت سی میزان جو ہے نا اکٹھی کر دی۔ ایک تو میزان یہی ہے جس سے ہم ترازو سے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، یہ تو ظاہری بیلنس ہے ترازو۔ ایک کہ قیامت کے دن میزان ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے لیے ہم ترازو رکھ دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قرآن اور دوسری، ان کو بھی اللہ نے میزان کا، سورہ حدید میں کہتا کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اور عدل اور انصاف کے لیے لوہا بھی اتارا۔ تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے صدیقی صاحب نے پوچھا کہ ظاہری ترازو سے بھی ہم رتی ماشے کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے، اس کا یہ کم ہے یا زیادہ، تو اللہ کی کتابیں بھی بالکل اس لیے اسٹینڈرڈ ہیں، معیار ہیں، بالکل ایسا کرائٹیرین ہے کہ اس میں رائے کا پتہ چل جاتا کہ یہ رائے راست سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ صحیح ہے، اس پر ہم نے چلنا نہیں۔ حق و باطل کو جانچنے کے لیے وہ بیلنس آف دی ٹروتھ ہے۔ اگر سچائی کی میزان آپ چاہتے ہیں کہ حق کس طرح پتہ چلے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، تو اس کے لیے اللہ کی کتابیں، وہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا افراط و تفریط کا شکار ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں قومی ملکیت ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں انفرادی ملکیت، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جو اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ اکانومی آف ٹائم نہیں چلتی، کہ ہزاروں سال دھکے کھانے کے بعد جو سمجھو کہ نہیں صحیح بات تھی، تو وہی پہلے کہتی ایسا کرو۔ یہ سوشلزم کیسے زور سے اٹھا کہ ساری خرابی کی جڑ انفرادی ملکیت ہے، لوگوں سے سب کچھ چھین لو، اسٹیٹ کے قبضہ میں تو کیا بنا تھا؟ وہ روس جو برآمد کرتا تھا گندم، خود منگوانے پر مجبور ہو، مزدور کام کرنے سے ہٹ جب ملنا ہی نہیں، صرف روٹی ملی ہمیں، کیا جو سپاہی مکر کے وہ بھی کرپٹ، خیر فطری بات۔ اور اگر کھلی چھٹی دے دی جائے سرمایہ داری کو کہ ذاتی ملکیت پر کوئی چیک نہیں، پھر بھی بربادی ہو جاتی۔ دین صرف جیسے اقبال کہتا ہے اکانومی آف ٹائم، اتنا کرتا ہے کہ جو تم نے دھکے کھا کر سامنے مان تجربات سے وہ پہلے بتا دیتا۔ اب کبھی عورت کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ پنجرے سے شیر باہر آ جاتا، اور جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی بڑی صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس عورت کو پوچھے کہ روم ہے، یونان ہے، مصر ہے، ہند، ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، جب عورت جب سے باہر آئی کوئی معاشرہ بچا؟ کبھی کرپشن سے نہیں بچ سکا۔ جتنے جی چاہے دفن کرو، جتنا جی چاہے پڑھا لکھا لو، نہیں بچیں گے۔ عورت مرد کا اختلاط سیاہی ایسی ہے کہ اس سے پھر نتائج برے نکلے، اب نکل رہے ہیں، ساری دنیا بوجھ رہی، کیا اخبار میں رسائل میں آ رہا، ایسے ایسے جرائم جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی غیر فطری کام، وہ جو ظلم والی بات وہ بھی غلط ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیسی پیاری بات، آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، ذکر ہے اوپر مرود باقی بوسلا۔ اقبال ہی تھا، اگر وہ لڑکی سمجھتی ہوتی فارسی تو صدیقی صاحب سمجھاتے ہیں، کہتا ہے آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، جس کے وجود پر کائنات کا فخر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا یہ دنیا بے رونق ہوتی۔ اس سرور عالم نے کیا فرمایا؟ ذکر ہے اوپر مرود باقی۔ یہ میری بچیاں بہنیں بیٹھی، فرمایا نماز اور خوشبو کے ساتھ ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ کسی روم میں، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ جیسی نماز کی حیثیت ہے دین میں اور خوشبو بہترین۔ فرمایا دو وہ چیزیں پسند رکھیے، میں بچیوں کی، بیٹیوں کی، حضور نے فرمایا نماز کی طرح عزت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتے، فرمایا انہوں نے دین کے فلسفے کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں۔ جو دین کہتا کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اگر 3 بیٹیاں یا 2 پیدا ہو گئی تو باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بچا رہیں گے اس کو۔ بیوی ہے، فرمایا سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہو۔ جدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کو ملا دیا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آپ آگ اور موم کو اکٹھا کر دیں، پھر خرابیوں کو روک نہیں سکتے۔ اختلاط مرد و زن جس معاشرہ میں ہوا ہے وہ برباد ہو گیا، ہزاروں سال کی تاریخ پڑھیں وہ نہیں بچ سکے، کوئی ان کو نہیں سنبھال سکا، پھر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے الگ الگ ان کے ہیں میدان، باقی بےعزتی، توہین، سوالی ہی تباہ۔ اب اتنی عزت کسی نے بیٹی کو دی ہے کہ آپ سید الکائنات تھے، اللہ کے حبیب تھے، فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، امتی تھی، مگر جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی، ابو داؤد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، سرور کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور عربوں کے طریقے کے مطابق کشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر اٹھاتے، اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی بیائی اور ابا جی کے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر۔ اس لیے اسلام کو کہے کہ یہ ظلم سکھاتا ہے تو یہ سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کیا کہتے ہیں، اسلام کو پڑھیں پھر پتہ کریں، یہاں ظلم کوئی نہیں ہوتا۔ باقی زیادہ شادیاں وہ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے گئے، جب نرس علاج کر رہی تھی تو اس نے کہا مولوی صاحب اسلام بہت اچھا ہے مگر اس میں زیادہ شادیوں کی لاج۔ مولانا حکیم تھے دانات سے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی سچ بتانا، یہاں کسی کی ایک بیوی ہے، ہنس پڑی، کہنے لگی باقی غیر قانونی ہے رکھی ہے، تو فرمایا کیا فائدہ، فراڈ کا فائدہ، ایک کاغذوں میں لکھ رکھو اور باقی بے شمار سے تعلق وہ داشتائیں رکھو، کیوں دھوکے کرتے؟ اسلام اگر پیار کی اجازت دیتا ساتھ عدل کی پابندی نہیں کرتا، ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گا وہ عورت کھلا لے سکتی، عدالت اس کا حق اس کو دلائے گی، ورنہ نکاح کو ختم کر دیں گے، کہاں ضرورت۔ تو دین کو ہم چونکہ خود نہیں سمجھ رہے اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ افسوس تو ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جیسے صدیق صاحب، ایک گھنٹہ نہیں دن رات میں سے نکالتے کہ قرآن مجید بھی کبھی ترجمے سے پڑھ، کوئی اس کی کمنٹری پڑھے، کوئی حدیث کا دفتر۔ اور آپ کی یونیورسٹی کا واقعہ میرے ذہن میں کہ ایک بروئی صاحب کو دعوت دی، وہ وائس چانسلر کا نام ہے میرے ذہن نہیں جا، شاید ایمان صاحب کو یاد، لینے کے لیے گہرا کیا ہو، تو انہوں نے بس اپنے طریقے کے مطابق مولوی ہیں تو غصے میں آ گیا بروئی صاحب، انہوں نے کہا وائس چانسلر صاحب آپ سنائیں نا کہ جب مردہ مرنے لگے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بعد میں کون سا اس کے ساتھ غسل دینے کا طریقہ ہے، کوئی بھی نہیں آئی وائس چانسلر کو، انہوں نے کہا شرم چاہیے کہ آپ جیتی ہیں، ایک دعا تک نہیں آپ کو آتی ہے اور ہم آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حال یہی ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ ہر کوئی نا تنقید کرتا ہے، اور یہ کمی نہیں اپنی پوری کرتے کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، کوئی دین کا پڑھے۔ تو میں یہی توقع رکھوں گا کہ آگے سیشن ہو نصیب اللہ کرے، آپ اس دوران میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی حدیث، پھر مزہ آئے، ہاں کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، اطمینان ہوگا، کئی لوگوں کو فائدہ ہو، کئی آیات ہیں جن کا مفہوم جو ہے نہیں سمجھ آتا۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، جب سے دعا میں کہتے ہیں آپ کے ذہن میں افسب آیا جو کہ مسیح اس میں کہا گیا، تو اس لیے مسیح مسیحی ہے نا، اور کرسچین کی طرف ذہن چلا گیا۔ مسیح کوئی جو ہے نا ان عیسائیوں کے لیے مخصوص لفظ نہیں، مسیح مسا کیا ہو، جس کی یہ کام پر اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پھیر دیا تو اس کو اندھی کر دیا، اس لیے وہ کسی میں سے ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو جس کی کوئی آنکھ بند ہوگی یا کوئی اور چیز اس کی خراب ہوگی اس کو مسیح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسح کر دیا۔ تو مسیح دجال ہوگا یہودی،
جو مسیح برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے پیغمبر. یہ المسیح الدجال فریبی مکار مسیح، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ یہ یہودی جو نا نامراد یہ ابھی تک مسیح کے منتظر ہے کہ پہلی بار بھی نہیں ہے. اب یہ عیسائی جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شرم سے ان کے دوست کو مرنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس رسول مانتے ہیں، اس کی ماں کو مقدسہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی. یہ یہودی تو حرامزادے کہتے ہیں کہ وہ حرامی تھا، مریم نے زنا کیا تھا، وہ حرامی کو ہم نے جادوگر کو صلیب چڑھوا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین اس کی ماں کی کرتے. ہماری دشمنی میں یہ بش وغیرہ ملے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں کے آپس میں کیا میل؟ تو وہ کہتے ہیں مسیح پہلی بار بھی نہیں آیا، اس لیے پرامد مسیح آ جائے نا، مسیح موت اس کے منتظر ہے کہ ابھی پہلی بار بھی نہیں آیا. جب وہ ایک مکار پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا نا کہ یہ انتظار کریں وہ اعلان کر دے کہ آنے والا میں ہوں، یہ اس کے پیچھے لگ جائے. اصل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہی حکمت ہے کہ انبیاء نے سارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مار دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، اس کو زندہ رکھا ہے تاکہ جب اس کے نام پر یہ فرار ہو وہی اترے اور کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اصل مسیح یہ ہے. تم اس کو مان گئے جھوٹے، مجھے مانا نہ جب میں سچا تھا، اب تمہارا بھی علاج کروں گا. سب یہودی ختم، عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، یا اسلام لائیں گے یا ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، ان کا لیڈر بھی مارا جائے گا. اور عیسائی بھی جو ہے ان کو بھی آ کر وہ حقیقت سمجھا دیں گے کہ نہ میں خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا، جو قرآن کہتا میں وہی تھا، اللہ کا بندہ تھا. اس لیے یہ عیسائیت بھی ختم، یہودیت ختم، ملت اسلام باقی رہ جائے گی. اس وقت پہ اسی لیے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی غیر مسلم سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اسلام ہی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہوں گے المسیح سچے. یہ ہے مسیح دجال جھوٹا. جی پوچھیں بھائی. میں جو ہے بہت دفعہ مولانا صاحب کو یہ سوال کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی ایسے ہے، تو پھر خوبصورتی کیا چیز ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے لیے کہیں ہوتی ہے؟ پہلا سوال سیکھی سب رسم ہے. خودکشی جو ہے وہ کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خودکشی جو ہے وہ کیا اس کا کیا نہیں، صرف زندگی اور موت ہی میرے بھائی خدا کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اس کے ہاتھ میں، اگر وہ توفیق سرب کر رہے ابھی فارغ ہو جائے ختم ہو جائے گی بات. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں. انگل بھی ہلا رہا اللہ کے اذن سے، یہ اسپیکر بھی چل رہا تو اس کے حکم سے چل رہا کہ آواز کو بلند کر، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں. مگر اس حکم کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی اس کو استعمال کرے، اس کو ایک دائرہ میں اٹانومی دی گئی نا، خود مختاری. اس لیے یہ مجرم بھی کیا لگتا ہے، اس کو انعام بھی ملتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسری چیزیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہمارے یہ تقدیر نے یہ نکالا گوشہ کہ باقی مخلوق جو اس کو جکڑ کر چلا دیا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں. تجھے اختیار دیا گیا، عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا، تو سوچتا ہے بہت دیر یہ کام کروں یا نہ. آپ کے ذہن میں بھی دیر تک بحث رہتی نا، کوئی کام آپشن ہوتا کروں یا نہ کروں، اس کے نفع یہ ہیں نقصان یہ، اختیار ہے ہی تو سوچتے رہتے ہیں. اور اب سے اپنی مرضی سے میں چاہوں انگل ہلاؤں ابھی ہاتھ روک سکتا. اس لیے انسان کو جو عقل اور ارادہ ملا یہ اس تقدیر اس اللہ کے حکم کا یہ حصہ کہ باقی مخلوق کے لیے حکم جبری ہے، ہمارے لیے حکم جو ہے نا وہ تشریح ہے کہ یہ کرو، اچھا ہوگا، نہ کرو گے جس طرح جی چاہے تم کر سکتے، مگر یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ہمارے اختیار میں. اس لیے یہ جو نا کہ انسان خودکشی کرتا غلط کرتا، کوئی اس کو جکڑ کر کے آتا، وہ آپ یہ غلط بات کرتا ہے، اس لیے سزا کا مستحق. اللہ کے ہاتھ میں ہونا ہے کہ قوانین اللہ نے بنائے کہ یہ زہر کھاؤ گے قانون ہے مر جاؤ گے، یہ اس کا مقرر کیا. مگر کھانا نہ کھانا میری اپنی مرضی، مجھے سمجھ دیے کہ نہ کھاؤ، کھاؤں گا تو مر جاؤں. قوانین مقرر کرنے مقنن ہونے کی حیثیت سے سب کچھ اللہ نے قوانین طے کر دی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں. مگر انسان پھر اس کو صحیح غلط استعمال کرنے میں آزاد ہے. تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں. نادان جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندان، بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا جگہ ہوا، وہ باقی مخلوق ہیں سورج چاند ستارے. انسان میں اب بھی طاقت موجود ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے. یہی بدلنا کہ اگر حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے جائے تقدیر کیا تھی، ڈیسٹینیشن دھیان نہیں تھی، توبہ کر رہی راستے سے باز آ گئے، تقدیر بدل گئی. انہوں نے اپنی خود ہی بدل لی کہ توبہ کر کے اوپر دھمکی ہو گئی. اس لیے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر دی ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو. باقی پھر جو نا رزلٹ وہ قانون خداوندی جو ہے اس میں دخل نکلے گا. آپ نے زہر کھائی ہے مرے گی، آپ نے دوائی کھا لی شفا ہوگی. قوانین مقرر کرنے میں دخل نہیں،
ان کا استعمال جو ہے اس میں ہمیں آزادی دی گئی کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب غسل کے بارے میں پوچھا، نہانے کے بعد وضو کرنا سوائے حماقت کے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب سر سے پاؤں تک اس نے سارا بدن دھو لیا، کیا رہ گیا کہ اب پھر منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، پاؤں دھوتا، کوئی نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا، یوں انہوں نے کہا ان میں یار یہودیت کے اثرات باقی ہیں۔ ابھی یہ شکی اور وہی نہیں لوگ ہیں کس شدت میں پڑے ہوئے، سارا بدن دھو لیا پھر پانی ضائع کرتے تھے۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب نہائیں پہلے ٹھیک ہے جہاں غلازہ لگی ہو صاف کر لیں، استنجا کریں، ہاتھ دھو کر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو دھو لیں، وضو ہو گیا، نماز میں پڑھے سب کو، کوئی علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب میں نے یہی سوال ایک دوسرے مولانا صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ احمد اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ غسل خانے باندھے ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جو دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، پھر بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں، آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دینا، مرد عورتیں کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ پراضی نے کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں، کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواق سے وضو متعین ہے، کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا، اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت طلق بن علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد، فرمایا انما بضعۃ منک، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا، ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے، ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا، پریشان لوگ کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا اسے۔ تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں، اب تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی، انگریزی میں ہوگی، پڑھا کریں آپ۔ جی مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خودکش حملے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر اسلام خودکش حملے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں خودکش حملہ کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے بھائی میرے عزیز کہ جیسے بازو ایک تو ڈاکو کاٹتا ہے، کسی بے گناہ کا اس نے بازو کاٹ دیا، سب اس کو ظلم کہیں گے۔ ایک بازو ڈاکٹر کاٹتا ہے کہ اب اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو سارا جسم میں جو ہے متاثر ہو جائے گا، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدمت کر رہا۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، مقصد سے اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ کس غرض سے یہ کرتا ہے۔ اگر خود کچھ حملے بے گناہ لوگوں پر کرتا ہے، خام کا زہر پھیلاتا ہے، تو انتہا درجے کے انسان دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ مگر کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی نا کہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ان کا کوئی چارہ یہ ظالم نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ختم کرنے کا اب یہی طریقہ کہ میں اپنی جان بھی دوں اور ان کو بھی لے اڑوں۔ اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، ضمن دوسرے بھی مر جاتے ہیں، کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بے گناہ مر جاتے۔ اب یہ مسائل تو اس وقت ہی پیش آیا نا جب اسلام صاف آتے، کئی قلعے ایسے ہوتے تھے کہ وہاں لوگ جو تھے انہوں نے مسلمان بچے عورتیں جو تھے ان کو یرغمال بنایا ہوتا تھا، جب مسلمان وہاں کوئی تیر وغیرہ چلاتے وہ ان کو ڈال کے طور پر پیش کریں، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے عورتیں جن کا قتل حرام ہے تو قلعہ کیسے فتح ہو، یہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہم نے پھینک دو؟ حکم یہی ہوا کہ ان کو ختم کریں، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ مرنا تو آخر انہوں نے ہے ہی نہ کبھی نہ کبھی، اب ان بچوں عورتوں کو شہادت نصیب ہوگی، ان کے پر ظلم نہیں ہوگا، یہ جنت میں سیدھے جائیں گے۔ مگر ان ظالموں کو یہ فراڈ کرنے کا موقع نہ دو کہ مسلمانوں کو آگے کر کے اپنی جان بچا لی، اڑا دو۔ یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی بیوقوف نہ بنے کہ کافر ہمیں بس ایسی باتیں کرتے رہے، بے گناہ مرتے یوں مرتے۔ آپ جب بمباری کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بم جو صرف ظالموں پر پڑ رہا ہے، عراق ایران میں تباہی، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں وہاں بم برسا دیتے، صرف چھپے ہوئے پیچھے کہ آپ اپنا گناہ چھپا لیں ہمیں بدنام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، اب جو حالات ہے گاؤں تو جانتے ہیں کہ موقع پا کر خود بے ایمانوں کے جانا وہ سارے ملکوں میں ہنگامے کرتے ہیں تاکہ بدنامی مسلمانوں کی ہو
اور جو ہے نا موقع ملے ہمیں ان علاقوں میں گزرنے کا، ورنہ مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں کریں. ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ خودکش حملات جو خودکشی کہتے ہیں غلط. خودکشی سے بلا وجہ اپنے آپ کو مار لے اور کسی کا کچھ نہ بتائے. خودکش ہے کہ اگلے پڑتا ہے کہ میں اس کو اڑاؤں گا، وہ اس کو مارتے ہوئے خود بھی مر جاتا. اب آپ دیکھیں اگر خودکش نہیں ہونا تو یہ فوج کیوں جنگ کرتی؟ جنگ جو خودکش مرنے کے لیے جاتا سپاہی، دوسرے کو مار سکے نہ مار سکے، خود تو یہ مجاہد اور غازی جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو کر جاتا کہ میں مرنا پڑا تو مروں گا. اس لیے یہ کوئی بات نہیں، مقصد نیک ہونا چاہیے، خام خواہ اس دائرے کو پھیلانا نہیں چاہیے اور جو بے گناہ ان کو بچنا چاہیے. مگر اگر کبھی بے بسی ہو جائے، میں آپ کے سامنے صرف ایک فتح مصر کا واقعہ پیش کرتا ہوں. کرا تھا محاصرہ کیا تھا مسلم لشکر، بہت دیر تک محاصرہ رہا، فتح ہی نہ، وہ اندر محصور سے کافر. آخر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کے پھوپھی تھے انہوں نے کہا یار تم مجھے اٹھا کر نا اندر پھینک. اب یہ خودکشی کا ایک آدمی کو اندر ان کا ہاتھوں میں پھینک، اٹھا کر انہوں نے دیوار کے اوپر سے پھینک دیا. وہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے، دروازہ کھول دیا، لشکر اندر داخل ہو گیا. تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے، ایک حکم نہیں لگ سکتا. دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے، کیسا طریقہ اس نے اختیار کیا. دشمنوں سے اس کے علاوہ بھی نپٹا جا سکتا تھا، یہی راستہ رہ گیا. جی 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 فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ایمان بہت کمزور تھے، کیوں اس کے محنت نہ کی جائے کہ جیسے صحابہ کے ایمان تھے، کیونکہ ان کا کلمہ اور ان کا ایمان دلوں پر اترا ہوا تھا. ہمارا ایمان اور ہمارا کلمہ صرف زبان پر تھا. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا. 13 سالہ زندگی مسیح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمان بنانے کی. اس بات پر اس کام پر زیادہ محنت کی جائے کہ امت کو اس کام پر لایا جائے، ایمان بنایا جائے. کیونکہ جب کوئی قرآن آیات کوئی حکم کرتا تو فوراً وہ صحابہ میں انہوں نے اس پر عمل کرتے. آج ہم یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن آپ نے کام کو ہم پہلے رکھتے ہیں، نماز کے بعد میں قرار ہوئی چلو کوئی بات نہیں. اس پر یہ محنت کی جائے کہ پوری امت کو ایمان بنایا جائے، پھر حکومتی خود بنا کیا جائے، امت کو اس کام پر کھڑا کیا جائے. آپ کی بات جو ہے نا بہت اعلیٰ ٹھیک ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام جو چیز ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے نا وہ ایمان ہے، مستحکم یقین ہے. اس کے بعد پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں. مگر ایک دو باتیں اس میں جو ہے نا وہ اصلاح طلب ہے. ایک تو لوگ جو ایمان پیدا کرنے کہتے ہیں کہ کوئی ایسے مصنوعی طریقے اختیار کیے ایمان اس طرح نہیں پیدا ہوتا. سن لیں ایمان بہت مشکل بات ہے. رسمی طور پر کسی کے ساتھ اس نے کچھ دن لگائے، کوئی نماز پڑھنے کا داڑھی وغیرہ سے نہیں ایمان پیدا ہوتا. ذرا رگڑا لگا نا زندگی میں معاملات آئے، دیکھیں گے بڑے بڑے تبلیغی اور بڑے بڑے نیک جو فرار کرتے. ایمان پیدا کرنے کے لیے، رسوخ ایمان کے لیے آپ کے یہ ادارے، میں آپ صاف کہوں گا جو آپ کام کر سکتے ہیں نا، آپ کی لیبارٹری اگر آپ کا رخ بدل جائے نا کہ بجائے دہریت سکھانے کے ایک ایک پوائنٹ پر دکھائے کہ یہ پلانے کے تحت بیٹو نظر آتا، خود بخود بنی ہوئی بات نظر آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مائنڈ ہے پیچھے، سوچا گیا کہ یہ چیز ایسی بنائی جائے، اتنا ظالم ہو اس کا، اتنا ڈسٹنس ہو، کیسے سوچی سمجھی بات. اگر سائنس پڑھاتے وقت اور اپنے علوم پڑھاتے وقت استاد موحد ہو تو جیسے سادی فرماتے ہیں برگ درختان سب در نظر ہوشیار. آپ جمعے کا خطبہ نہ سنیں، کسی لیبارٹری میں جا کر پروفیسر کا لیکچر سنیں، بشرطے کہ اللہ پر ایمان رکھتا. فرماتے ہیں ایک سبز پتا درخت کا عارف کی نظر میں جو پہچانتا ہے، آپ بات نہیں آپ پڑھتے پڑھاتے خردبین کے آگے رکھتے کیا جہان اس میں نظر آتا، کیسے سانس لے رہا، کیسے گزرا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برکے دفتر معرفت کر دیا. خدا کی معرفت کے دفتر ہیں، ایک ایک پتا، ایک ایک ایٹم جو آپ پڑھا رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے رخ غلط ہو گیا، بغیر خدا کے منوانا چاہتے ہیں. یہ نہیں سمجھاتے کہ اس میں اتنے لاز ہیں، اتنے پرپز ہیں، ایک دوسری چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس سے تو پتہ لگتا ہے ساری کائنات پر ایک حکمرانی کر رہا، ایک خدا. اس طرح اگر پڑھائے جائیں قرآن، آپ میرے بھائی دیکھیں نا وہاں بعض مسئلے نہیں کیے گئے. آیات، وہ آیات ہم نے چھوڑ دی، نہ تبلیغی نہ میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آیات جو مسئلے والی ان کو بھی کہتا، مگر جب ذکر کرتا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چار پایوں میں، بادلوں میں، دن رات کی آمد میں، آسمانوں زمین ستاروں، آیات بے شمار نشانیاں خدا کی قدرت کی، وہاں زور دینا چاہیے.
جو پروفیسر لیکچر دے رہا، کوئی اسٹرانومی پر دے رہا، وہ باپ پڑے ستاروں والا اور بچوں کو دکھائے کہ زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے، سورج سے بھی بڑے، اور کس طرح اپنی اپنی وجہ سے ٹکراتے نہیں ہیں، رفتاروں میں فرق نہیں پڑتا، خدا نظر آئے، صاف نظر آئے کہ لگام پکڑی ہے خدا نے. یعنی علوم اس طرح پڑھائی، قرآن نے سارا دور ایمان پیدا کیا، مسئلے مسائل پر نہیں، دلائل دیے گئے کہ ایک ایک چیز پر انگلی رکھی اللہ نے کہ ان چیزوں کو دیکھو، ان سے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی. بارش کے قطروں کا کہیں ذکر کرتا، کہیں انسانی پیدائش کا کرتا، کہیں خوراک کا کرتا. وہ حصے ایسے ہیں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، جب درس دیتے ہیں اللہ کی نشانیاں گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے اس قابل ہیں کہ جہاں انا فی خلق السماوات، آسمان اور زمین کی پیدائش میں 10 دن تو اسی پر لگ جائیں کہ آسمان کیا ہے، زمینیں کیا، پتہ چلے بچوں کو. اور جو کچھ سائنس نے اب تک معلوم کیا، میں اس سلسلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بے شک تھوڑی بہت گمراہی تھی، مگر طائب ہو کر مرا ڈاکٹر غلام جیلانی پر، وہ آپ کے طبقے سے کامل پر میں پروفیسر تھے، انہوں نے 2 قرآن لکھی. ہر بچہ یونیورسٹی کا استاد اس کو پڑھے، اس نے کہا ایک قرآن یہ جو کتاب کی شکل میں دیا، اس کو بھی اللہ آیات کہتا ہے. ایک کائنات ہے جو ہمارے ارد پھیلی ہوئی ہے، ہمارے اندر اور باہر، اللہ اس کو بھی آیات کہتا ہے. چیپٹر بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے، جانوروں کے، اور جو کچھ سائنس نے اب تک مرو وہ سارے حوالے بھی ہیں. وہ کہتا ہے جو صحیح معنوں میں سائنس جانتے ہیں سجدے میں کرے. انہوں نے کہا بھائی جی کا ایسا خدا ہے جو دنیا چلا، صحیح طریقہ سے پڑھا. اب ایمان پیدا کریں گے اگر صرف ہم کہ یہ مسلمان بچے ہیں اللہ کو مانو رسول، یہ ہوائی باتیں ہیں. لوگ الحاد میں مبتلا ہو گئے. یہ فلسفے سائنس نے دہریت پھیلا دیا. اس کا علاج علم سے ہے کہ دلائل سے مطمئن کرو لوگوں کو کہ واقعی یہ چیزیں حق ہیں کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، رسول کو اس نے بھیجا. ہم اوپر سے فرض کر لیتے کیونکہ مسلمان رسول اللہ کا حکم مانو. بھائی وہ تو کہتے ہیں کوئی رسول آیا ہی، وہی کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، عقل انسانی کافی. اس دور میں یہ اتنا کفر پھیل گیا کہ عقل انسانی بھی کافی ہے. تو وہی کی ضرورت سمجھانے کے لیے یہ کام بہت گہرا کام یہی ہے، مگر بہت پیچھے ہٹنا پڑے گا، بنیادیں پختہ کرنی پڑیں گی. دلوں میں یقین بیٹھے تو صحیح، عقل مطمئن ہو کہ واقعی اللہ ہے، ایک ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں. رسول کے پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو ایمان پیدا کیا ہے، اس کے لیے محنت، اور ساتھ جو ہے نا کہ حکومت خود بخود آ جائے گی. یہ مفروضہ غلط، یہ بالکل ہمارے یہ نیک ساتھی، میں ان سب کا عزت کرتا ہوں، مولانا منظور نعمانی سے غلط فرض کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں اسلامی حکومت دے دے گا. نہیں، جب چند ٹھیک ہو جائیں گے سارے نہیں اکٹھے ہوں گے ٹھیک، سارے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے، حکومت کی ضرورت کیا. کچھ تعداد ٹھیک ہو جائے گی، انہیں منظم ہو کر پھرنا ایسا کرنا پڑے گا کہ یا آ جاؤ ادھر ہم ریووٹ کر دیں گے ورنہ تختہ اٹھ دیں گے. اس کے بغیر میاں جی نہیں ہوگا. کمی یہی ہے تبلیغ میں کہ پہلے قدم پر کرتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں نوٹ نہیں چاہیے، ہم دین چاہتے. اور دین کون سا جو ووٹ کے بغیر؟ حکومت اگر نہ آئی اسلام کس طرح چلے گا؟ بڑے بڑے دینداروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوہرے حساب رکھنے پڑتے ہیں، سارے مجبور ہیں بیچارے. حکومت کی اصلاح کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ پہلے بہت ساری تعداد کو ذہناً ہم قائل کریں، ہمارے ہم خیال بنے، وہ ذہین طبقہ پھر آگے لوگوں کو بدلے. ہے بات ٹھیک ایمان پیدا، مگر ایمان پیدا کرنے کے لیے جدید دور کی معلومات جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنی. وہ ستاروں کا سنیں، چاند کا سنیں. ہم تو گزر جاتے ہیں چاند اللہ نے چلایا ہوا، والقمر قدر. بھائی سائنس میں نکالو کہ چاند کے بارے میں کیا پتہ چلا، دنگ رہ جاتا آدمی کہ اللہ تیری ایسی گزرتا ایسی آدمی. تو سائنسی علوم جو جیسے ایک مصری عالم نے اللہ والکون لکھی کہ اللہ اور کائنات، یہ چیزیں ہیں جو ترجمہ کر کے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں آئے تاکہ بچے سمجھیں کہ دین کو ملاؤں کی بات نہیں، کائنات ساری پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے، روز جلا رہا ہے اس کو، یہ اس کی صفات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب پردہ سے لمبا موضوع کرسی کرنا اور اس سلسلے میں ہم آپ سے پوری کی پوری گائیڈنس لینا چاہتے ہیں. اس کے آرگنائزر سے انتظار کروں گی کہ جب ہم فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے سپٹمبر میں تو اس کے اوپر ایک پورا لیکچر رکھے. لیکن پھر وقت آپ نے پردے کے بارے میں یہ فرمائیے گا کہ ہاتھ اور چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ خانہ خدا نے دیکھا کہ وہاں جو حکومت کی طرف سے خادمائیں ہیں ان کا تو آنکھ بھی نہیں، انگلی بھی نہیں، چہرہ تو گزرا ہے، انگلی بھی نظر نہیں آتی. تو اصل حکم چہرے اور ہاتھ کے بارے میں کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ایک آیت ہے، اس کا مجھے شان نزول مختصر سا فرما دیجیے، اور وہ آیت پوری کا ریفرنس وہ آیت کی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ. بالکل ٹھیک. میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا.
پردے کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا نہ ہے تو تفصیل درکار، اور اس پر میرے مفصل خطبے، کیونکہ یہ موضوع اس دور میں کچھ نہ الجھ گیا۔ اچھے بڑے عالم جو بالکل نیک تھے، ٹھیک تھے، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، علامہ ناصر الدین البانی جیسے، اور ان کی پیروی میں بہت سارے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور منہ کا ہاتھ کا اور چہرے کا کوئی پردہ نہیں، یہ انہوں نے کتابیں لکھ لی حجاب المرأۃ المسلمہ، تو یہ غلط فہمی ہوگی، اصل بات نہیں ہاتھ اور چہرے کا پردہ، مگر اس کی ایک خاص حد ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بھی یہ کرواتے ہیں کہ دیور ہیں جیٹھ ہیں اپنے خاندان کے، وہاں بھی عورتیں چہرے چھپاتی پھرتی ہیں، وہاں بھی سختی کرتے ہیں، نہیں دین کو پوری طرح سمجھتے۔ بہت سے دائرے ہیں جہاں الگ الگ پردہ، خامد بھی یہ کہ آپس میں کوئی پردہ نہیں، سر سے پاؤں تک۔ اس کے بعد جو محرم لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے سامنے صرف چھاتی اور پیٹھ اور جو رانے ہیں یہ نہیں ننگی کی جاتی، باقی باپ اور بھائی کے سامنے کبھی کاروبار میں گردن، یہ بازو، یہ ٹانگیں نیچے سے پنڈیاں ننگی کر لی تو سب جائز، یہ محرم ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسلام میں نکاح حرام ہے۔ ظاہر بطن اور جو ہے یہ ران، یہ ہے پیٹ، یہ پشت اور یہ رانے، یہ محرم کے سامنے نہیں، کسی حالت میں نہیں ننگی کی جائے، مجبوری الگ ہے۔ اور اس کے بعد دائرہ کہ وہ محرم نہیں ہے مگر رشتہ دار ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ یا خاوند کے دوست ہیں، گھر میں آتے ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، ان کے سامنے یہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھے جائیں گے، زیب و زینت کے بغیر سادہ، یہ سورہ نور میں۔ اب جو دائرہ شروع ہوتا ہے اجنبی لوگوں سے واسطے کا، گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ سورہ احزاب ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو اس وقت اپنے اوپر کپڑے ڈالو اور اپنے چہرے جو چھپاؤ، سوائے تھوڑی سی آنکھ کے، باقی سارا جو ہے نا اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ چار جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پردے کے احکام کے، زوجین کا کیا ہے، محرم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ملنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ۔ اب یہاں ایک حدیث پاک سے لوگوں کو غلط فہمی، جو شدن لوگ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ دیور اور جیٹھ کا کیا، کہا ابن مراد ہم اور موت، وہ تو موت، اس کو پیش کر دیتے ہیں، گھر میں بھی عورت نے منہ چھپائے، دیوروں جیٹھوں سے بیچاری کرتی ہیں، خاندانوں میں رنجشیں ہو گئی، طلاقیں ہو گئی۔ میں نے کہا یار اس میں پردے کا کہیں ہے، خدا کے بندو اس کا شروع پڑھو، یہ تنہائی کی بات کہ کوئی مرد عورت جن کا نکاح اسلام میں حرام ہے، وہ تنہائی میں اس طرح بند کمرہ کہ کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، یہ اکٹھے نہ ہوں ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ وہاں پوچھا گیا کہ ہم قریبی رشتے دار خان کے فرمایا وہ تو موت ہے، وہاں بیعت کر دی، یہ خلوت کی بات ہے، تنہائی، چہرے وغیرہ کے پردے کی بات نہیں۔ سورہ نور میں کہہ دیا کہ گھروں میں جانا تو اجازت مانگو، اجازت مانگے تو وہاں فرمایا عورتیں دوپٹے ٹھیک کر لیں، اور منہ اور ہاتھ الا ما ظہر منہ یہ ننگے جو رکھیں، کوئی باہر جب نکلیں گی نا پھر کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر ہو اوپر اس کو اپنے اوپر لٹکائیں، چھپا لیں اپنا سر، پھر چہرہ اور ہاتھ بھی لٹکا چھپا لیں۔ وہ پورے خطبات جو ہے لے لیں انشاءاللہ، وہاں دلائل اور ہر چیز میں نے جو سوال کی حل کر لی۔ اب بات جو ہے نا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں پھینکی وہ مٹھی، وما اور میں اگر بیٹھا آپ نے وہ پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب اس سے بھی کئی لوگوں نے غلط نتیجے نکال لیے کہ پھر سورہ ہی خدا ہوئے نا، جب اللہ کہتا کہ تو نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی، ہاتھ تو آپ کا ہی تھا، یہ غلط بات، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا۔ وہاں یہ آتا ہے دوسرا ٹکڑا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ جب کافروں کو تم نے قتل کیا تھا، جمع کر دیا، تو تم نے قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اللہ قتل، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ انہونی بات جو ہماری کوشش سے نہیں وہ ہو سکتی تھی، جب ایسا نتیجہ اللہ اپنے فضل سے برآمد کر دیتا نا، اس کو پھر کہتا کہ آپ کی مٹھی نے کیا کرنا، آپ نے جب مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی، یعنی جو نتیجہ اس کا نکلا کہ وہ سب کافروں تک پہنچ گئی، ایک مٹھی، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے چہرے رسوا کر دیے۔ یہ کام آپ کی مٹھی نہیں کر سکی، اور صحابہ کرام کا بھی وہ میں نے بیان کو کہا کہ ساتھ ہی ہے کہ جب تم نے کافروں کو قتل کیا، قتل تم اے صحابہ، جب تم نے نہیں کیا تھا، اللہ نے، کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا، 2 گھوڑے، تلواریں بھی بہت تھوڑی، بہت بے بس، 313 وہ 1000، تو چونکہ غیر متوقع نتیجہ جو ہے وہ سایہ اللہ کی مرضی نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ کہتا کہ تم نے نہیں یہ کام کیا، ہم نے کیا، ہوتا اسی نے کیا مگر اللہ تعالیٰ کی مرض کا ذکر ہوتا۔ جی مولانا صاحب میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اختلافوں پر جو رنج ہے وہ جس کی سوسائٹی ہوتا ہے وہ ڈیزائن کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے، اور اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بالکل یہی تو اس امت کا جرم ہے کہ اس نے ان بچیوں کے لیے کوئی اب تک ایسا اہتمام نہیں کیا
دینی جماعتوں ان سے بھی شکایت ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں حکومت یونیورسٹی بنائے، حالانکہ حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی، وہ تو چاہتے ہیں کہ رہی صحیح کثر بھی نکل جائے۔ ان جماعتوں کو ایسے وسائل حاصل ہیں، لوگ مدد کرنے والے موجود ہیں، بے قرار ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا، بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی، لڑکوں سے آگے نکل جاتی، کوئی بات نہیں۔ ہمارے سامنے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، محب الدین تبری جیسے امام حرم، ان کی سندیں، ان کی استاد جو تھی، ان کی عورتیں جو محدثات تھیں، پردے میں ان کو حدیث پڑھاتی تھی، وہ بھی ان کا ذکر ہے، فلاں فلاں سے میں نے حدیث پڑھی، علم میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر اختلاط بری کیا، مگر اس کا کیا کیا گیا؟ کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں، کوشش نہیں کرتا۔ اب بچیاں بیچاری مجبور ہی ہیں، جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں، اللہ ہی ساز و نادر کسی کی عصمت بچائے، ورنہ حرام زادے کی جو ڈیری ہے وہ ارد گرد پھیلے ہوئے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو لڑکیاں یہاں پر پیدا کرتی ہیں تو باہر کو ممالک جہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں، یا پھر وہ علم حاصل نہ کریں؟ یہی کرنا چاہیے بیٹا، ایسے علم پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر ممالک کو، ان عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لکھی، قرآن حدیث بھی بس یہ غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لیے گئے اسلامی ادارے، مجرم ہے لوگ، دارالکفر کی جو ہے رہائش ہے یہ حرام ہے، ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو ہدایت ہے کہ اگر ہم جائیں نا تجارت کے لیے بھی تو وہ بھی جو ہے ویزا کا سال کے اندر اندر لوٹنا پڑے گا، ورنہ تمہاری اولاد وہاں جنم لے گی، غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے، کیا بنے گا؟ تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ مسلم اسٹیٹ میں رہو اور یہاں مسلمانوں کی تہذیب تو صحیح اسلامی حکومت تو ہے، تو بیٹا سب کچھ غلط ہی ہو رہا۔ اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا جائے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی چاہیے۔ اقبال بیچارہ اتنا پڑھا لکھا ہے مگر وہ عورتوں کی تعلیم سے اسی لیے نالاں تھا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کرنا ذلیل اور رسوا کر، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، بچوں کے لیے بھی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو فقط جاؤ۔ اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، کیا نتیجہ کہ صرف روٹی میری تنخواہ، کیا آپ نے حاصل کیا؟ نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ، نہ رسول کی تعلیم کا، نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، نوکری کر رہے ہیں، نوکری تعلیم کا نچوڑ۔ اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں وہ کفے جاؤ۔ روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر تمہاری، کسی نے پروفیسر بن کر، علم تو وہ ہے کہ آدمی کو مقصد زندگی کا پتہ چلے، طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جس سے میرا مالک ہو، جو کچھ نہیں۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نادان، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اب کیا ہے، عورتوں کو مرد بنا رہا ہے، بیچاریاں مردوں والے کام کر رہی ہیں اور اس کو کہتے ہیں ترقی، ہم شانہ بشانہ۔ بھائی مرد عورتوں والے، جیسے تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا جی یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق، لباس جڑا عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے فلاں، انہوں نے کہا یار چودھری صاحب ایک دن وہ لہنگا پہن کر اور ساری سوری لگا کر آپ ہی میں کہنے لگا توبہ توبہ، فرمایا شرم کرو، اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، وہ عورتیں بنے کوئی اس میں حد تک نہیں، کوئی توہین ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں سر کا تاج ہے، اور مرد بن کر اپنے کام کریں۔ جی میرے کوشچن کر رہے ہیں کہ جیسے والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں بہت زیادہ، اتنا ہمیں نالج بھی نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تک ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو جائیں اپنی والدہ کے سر پہ، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو امی یا ہمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو، تو یونیورسٹی سے گھر جاتے تو وہ ہمیں وہی اٹھا کے دے دیتی ہیں، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، تو ہمیں کوئی اتنا یہ اس سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، مطلب ان کی خدمت میں کیا آج کل تو ہمیں حقوق کا بھی نہیں پتا اور ہم کس طرح سے ان کے حقوق کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی میرے خیال میں وہ بھی طاقت بھی نہیں کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کمی کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں بیٹا، نہ آپ میں ایمان کی کمی ہے نہ کوئی آپ میں ہمت کی کمی ہے، یہ لوگ جو ہے انہوں نے حقوق اپنے طرف سے جعلی بنا لیے جو آپ کے ذمہ وہ عائد نہیں ہوتے۔ اس پر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا بہشتی زیور، اس کے آخر میں انہوں نے ایک رسالہ لگوایا، بہت عمدہ، بلکہ چاہیے کہ فوٹو سیٹ کرا کر نا سارے لوگ دینی جو ہیں وہ تقسیم کریں اسی پر کہ لوگوں نے ماں باپ کے حقوق پر اتنا زور دے دیا، غلط قسم بیویوں کا ظلم ہونا شروع ہو گیا، بلکہ طلاق دینی شروع کر دیا۔ ابا بھی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے لگے، بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہا ہے، کوئی عقل کرو، حضرت عمر خان کا مشورہ دے سکتے؟ یعنی جھوٹے والد لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق، سب کو اپنے جگہ پر میزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ بیوی کا ہے، ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں۔
اگر یہ سوچیں کہ ہماری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھر میں گئی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو کیا بنے گا پھر؟ کوئی خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ رسالہ بالکل اس قابل ہے کہ بچیاں بھی پڑھ لیں تاکہ بتا سکیں کہ یہی حق ہے تمہارا, یہ ہم ادا نہ کریں تو ٹھیک ہے قصور, ورنہ جو آپ نے جعلی حقوق بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی دین ہمیں نہیں کہتا, ہم نہیں یہ کریں گے. بچی کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ خدمت اب کرتے ہیں, بچے جب جاتے ہیں یونیورسٹی سے دودھ لاتی ہیں, کھانا بنا کے دیتی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں, وہ تو ہماری وہ کر رہی ہیں خدمت. کس کو وہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ اب بچیوں سے دودھ پلاتی ہیں کہ اس کو دودھ پیو, یہ میں نے کھانا بنایا ہے تم کھا لو. صدیقی صاحب یہی ہونا تھا, جب بچیاں بیچاری یہاں دھکے کھاتی ہیں, تھک ہار کر جاتی ہیں, تو پھر ماں نہیں خادمہ بننا تھا, ان کے لیے کچھ کر کے رکھنا تھا. اب یہ دوہرا کام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر سے بھی جائیں اور پھر جا کر یہ کھانے تیار کر دی. یہ اب ماؤں نے پھر بھگتنا تھا نا, اگر یہ کام کیا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہونا. یہ پھر بے ادبی کیا, ٹھیک ہے ان کو چاہیے جاگتی رہیں, کھانے تیار کریں. یہ بیچاریاں جو تھکی آ رہی گئی ان کی خدمت نہیں کر رہی. اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر ان کو گھر میں رکھی. میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں, اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہے تو اس کا کیا ہے؟ یہ 3 دفعہ طلاق بالکل لاجانی ہے, کوئی شے نہیں. 1000 مرتبہ بھی کو کہہ دینا آپ آج سے مطمئن ہو جائیں, جو ایسا اس کو بیچارے کو میرے پاس بھیجیں, اسٹیمپ لا کر اس کو دوں, تیرا نکاح قائم ہے, کسی حلالے کی ضرورت نہیں, کسی فتوے کی نہیں. دین اسلام نے 3 چانس لیے ہیں, جو بدقسمتی سے 3 مرتبہ بن گئے. 3 دفعہ نہیں چاہے طلاق کرا کے, وہ زندگی میں 3 موقع کہ آج آپ نے ایک طلاق کہی, بے شک 1000 مرتبہ کہہ لی, وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد دین نے گھر آباد رکھنے کے لیے راستہ کھلا رکھا کہ 3 حیض آنے تک تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی, تو سب کام ٹھیک ہو گیا, کوئی بات نہیں. اگر 3 مہینے گزر گئے, طلاق واپس نہیں لی, اب راستہ کھلا کے دوبارہ حق میرا, مگر اب لڑکی کی مرضی ہوگی. پہلے تو جبر کہ وہ نہیں بھی مانتی, آپ نے رجوع کریں. 3 مہینے گزر گئے, سابقہ نکاح تو ختم ہے, دونوں بالکل پہلے کی طرح الگ ہو گئے. اگر آپ لڑکی مانے, اس کے وارث مانے, تو نیا حق مہر 2 گواہوں کی موجود نیا نکاح ہو جائے گا, ریوائز کر دیں گے. یہ ایک موقع, پھر کبھی ناراض ہوں گے, پھر ہوگا, پھر یہی کہ 3 حیض تک واپس لے سکتا ہے, بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. بے شک 20 سال ہو گئے. جب تیسری مرتبہ کہے گا زندگی میں, پھر یہ 3 موقع سے زندگی میں, مذاق نہیں تھا کہ 3 بار کہہ دیا, بار گزر گیا, ایسی کوئی بات نہیں. جی, کیا اسلام میں جیل کا نظام ہے کہ فیصلے سے پہلے کسی کو قید کر دیا جائے, اور اگر الزام ثابت نہ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو اس نے قید کاٹی؟ بالکل اسلام میں نا دنیا کے سارے قوانین کی طرح یہ 2 ہی حبس ہیں. ایک حبس استظہار کہ تفتیش کے لیے کسی کو روک لینا کہ اس کو رکھو, مگر یہ خواہ مخواہ کے ظلم اور زبردستی منوانا, یہ تو ظالموں نے خود ہی طریقے نکالے نا. خیر بہرحال حبس استظہار. ایک ہے حبس عقوبت کہ جرم ثابت ہو گیا پھر اس کو بند کیا جاتا, اس کی سزا ہوئی. یہ سب کچھ ہے, مگر یہ ظالمانہ طریقے جو لوگوں نے بنائے یہ ان کی اپنی جان. جو مناسب باتیں ہیں وہ دین میں ہیں, کوئی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی کہتا نا میری اس نے چوری کی ہے, میرا جو تھانے دار کو کیا کر اس کو مرواتا, تو وہ پھر حضرت نعمان ابن بشیر والی بات. کسی نے کہا اس کو مارے, انہوں نے کہا مارتا ہوں, مگر اگر بے گناہ نکلا پھر اتنے کوڑے چلے لگیں گے, مروانا مروا لو. تو اس نے کہا توبہ میں. فرمایا یہ مذاق ہے, میں تم نے الزام لگا دیا ہم مارتے پھریں. منافق حاسد رسول خور اسلام کی نظر میں بالکل ملعون ہیں یہ لوگ. یہ ایسے روگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی میل نہیں. جس کے سینے میں ایمان ہوگا منافق نہیں ہو سکتا. منافق کیا کہ باہر سے وہ اسلام کا اعلان کرے, اندر سے کافر ہو, دین کو جھوٹا جانے, اور حاصل ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی, جلتا رہتا کہ یہ پروفیسر ترقی کر گیا, یہ لڑکا آگے نکل گیا. فرمایا اس کی بجائے غبطہ کرو, رش کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے, اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ دے. جلتے کیوں؟ اور حسد کو تو دین نے کفر کے برابر شمار کیا. جلتا جو آدمی کس سے جلتا؟ اس آدمی سے نہیں جلتا, اگر حقیقت پر نظر دوڑے اللہ سے جلتا. وہ خدا پر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی. اس لیے انتہا درجے کا کفر ہے کہ کسی کی نعمت پر جلا جائے. اللہ کے پاس تو فضل کی کمی, تم بھی چاہتے تو اس سے مانگو, جلو نہیں. اور چغل خور جو ہے اس کے بارے میں تو بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو یہاں سے بات سنتا آگے لگائی بجائی کرتا یہی جنت میں داخل ہیں. ایسے لوگ جو فساد کا باعث بنتے. جی یہ سوال تو ختم ہو گیا.
کہ غیر ملک میں روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ روزی کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. عارضی طور پر اگر ہے نا کوئی آپ تکنیک اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں مگر پھر بھی وہاں رہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں جم جائیں. جیسے میں نے عرض کیا دارالکفر جو ہے نا ایسے علاقے جہاں کفر کی حکومت ہے وہاں رہائش مشکل رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ تو جو وہاں پیدا ہو ان کو بھی کہتا ہے ہجرت کرو اور یہاں سے نکلو. کجا کے لوگ روزی کی خاطر وہاں جا کر اپنی اولاد کو بے دین کریں. کئی مرتبہ میں آرٹیکل پڑھتا ہوں کئی عورتیں بچے مرد روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس تھا جب اپنی اولاد کو لے کر ہمیں یہاں آ گئے. اب ہمارے سامنے وہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں وہ بوائے فرینڈ کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. روتے ہیں جن میں تھوڑی بہت ایمان کی ہے. نہیں ایسا ہونا چاہیے کوئی فائدہ نہیں. یہ کیا جب آدمی مر جاتا تو کیا پہلے مرے ہوئے لوگ اس کا استقبال کرنے آتے ہیں؟ ہاں استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے وہاں ٹھیک ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں پہلے سے گئے ہوئے لوگ دوست رشتے داروں نے خبر دی جاتی ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا فلاں تو یاد داشت تم اسی طرح کیا ہے مرمت نہیں جاتے بالکل زندہ ہے ہوش حواس ہے ملتے ہیں آپس میں باتیں. ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے. تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پھر شانتی ہو گئی وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا وہ ہم سے بچھڑ گیا اب تو ملاقات نہیں ہوگی. اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا. آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. آباد ہے ایک دنیا ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں. ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں کھڑے. کئی ملک ہیں جو میں نے رات نہیں دیکھے تو نہیں ہے نا. تو جب اللہ رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات. قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں. قربانی کا جانور ہے نا اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں. نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے وہ بیمار ہو جائے یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے. جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی. جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو کچرے ہوتے ہیں وہ عیب ہے. ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے. خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ موٹے تازے. اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا اس کو اعلیٰ بناتا. کہا جاتا جب تک ایک آدمی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب تک اس زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے چانس دیا جائے گا. جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا خالی شاش مکھن نہیں باقی رہا شرار الناس پھر قیامت آئے گی. مومن سب پہلے مر جائے. کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ. وہ بدماش اور حرام دادے دیکھیں گے. زمین فساد سے بھر جائے گی نا پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا. ایک بھی لا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی. اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جی جی فرمایا نا بھائی ختم ہو جائیں گے نصرانی ختم ہو جائیں گے اس وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے. مسلمان ہوگا بالکل رنجا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی. شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے. بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے دین غالب آ جائے گی. پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. یہ دجالی فتنے سے بڑا اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے. جھیل ہے اردن میں تو پہلا جو دستہ وہی پانی ختم کر دے گا. بعض والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے. ان گنت لوگ زمین فساد سے بھر جائے گی. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی کہ اب یہ جو ہے نا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. جو بٹے کٹے مومن ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جائیں پہاڑ پر تو وہاں پناہ لیں گے. پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا. اس سے وہ یک دم مر جائیں گے. پھر زور کی بارش ہوگی ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں رہ جائے گی. ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے. مومن ہوا ایک چلے گی تو بیماری اس وقت وبائی آئے گی. بغل میں کوئی تعاون کی طرح نکلے گا پھوڑا مومن سب ختم ہو جائیں گے. پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے. بعد میں پتہ نہیں کتنی یہ کئی انقلاب آئیں گے نا. یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ
پڑھنا چاہیے، موقع نکال کر پڑھنا چاہیے. آپ کر لیں. اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا. ابلیس جو تھا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے منع نہیں ہوا، وہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے. یہ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے تھے اللہ کو سجدہ کرنے سے منع ہے، کیا یہ ابلیس سے بدتر ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا یہ بھی ایک لفظی چکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کا حدیث قائل ہوتا تو حکم اللہ ہی دے رہا تھا. اتنا وہ نیک ہوتا تو کون کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر؟ اللہ ہی کہہ رہا تھا. اتنا فرمانبردار ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے ہم اب کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ بھی موحد ہوتا جیسے کہ بڑا نیک تھا تو فوراً جھک جاتا کہ اللہ نے کہا نہیں، بے ایمان کا پکا متکبر نہیں جھکا. تو اب بھی اگر لوگ نہیں جھکتے تو فرق یہ ہے کہ یہ ان کی طرح ابا واستکبر کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ٹوکا بھی، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا تو حکم ہی غلط دے رہا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا، کوئی عقل کی بات کر. اللہ سے جھگڑا کیا اس نے. مسلمان ایسا نہیں چلتا. جب کلمہ گو ہے نا، بے شک نماز نہیں پڑھتا گناہ گار، کبھی نہیں یہ کہے گا کہ حکم، وہ کہے گا یار میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے. حکم تو وہی ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس لیے یہاں ابا اور استقبال کے انکار اور اکڑنا یہ نہیں ہے. یہاں لوگ قصوروار مانیں گے اپنے. اس لیے فرق بھی کرنا چاہیے نا. ہمیں مسلمان گناہ گاروں کو ابلیس سے نہیں ملانا چاہیے. اس نے تو رانیہ چیلنج کیا کہ غلط حکم دے کر مجھ سے توقع رکھتا کہ میں سجدے کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میں آپ کو مشکور ہوں، ماشاء اللہ آپ ایسے انداز سے بات بتاتے ہیں کہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی حکم بیان کیا. قرآن کرتا ہے کہ اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ اس کو بولا ہے کہ جو سود کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تیار ہو جائے. تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بینکنگ پہ جو ہے ہمیں چل رہا ہے. تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی ہے کہ دوسرا آپ کار لے لیں، مکان لے لیں، اس میں جا کے شراکت ہے. تو ایک تو یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا یہ جائز ہو جاتا ہے، یہ سودی رہتا ہے. دوسری ایک انشورنس جو ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں کار خریدتا ہوں یا مکان لیتا ہوں یا اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دے رہا کرو، اگر کوئی نقصان ہو تو ہم پورا کرتے ہیں. آیا یہ اسلامیہ یا غیر اسلامیہ ہے؟ شکریہ. آپ کی بات تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح جو اسلامی معیاری طریقہ ہے نا وہ تو خلافت اسلامیہ کے بغیر نہیں نہ ہو سکتا. ہم کتنی بھی کوشش کریں اس باطل نظام کے زیر سایہ تھوڑا بہت کمی کر سکتے ہیں، ورنہ جان تو نہیں چھوٹتی سود وغیرہ سے. تو یہ جو بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اس کو ہمیں نا جھٹلانا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کھاتوں میں رقم جمع کر، میں نے رپورٹ پڑھی اسٹیٹ بینک کی، انہوں نے کہا زیادہ لوگ خود سرکاری بینکوں میں بھی انہوں نے بھی کھاتہ کھول دیا اسلامی بینکنگ میں جائے رقم جمع، اور بڑی مقدار بتائی کہ پہلے اتنی سے اب اتنی رقم ہو گئی. تو شکر ہے کہ اب گئے گزرے دور میں اگر کلمہ گوں کو یاد ہے کہ یار خالص سود کو چھوڑو. جو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اگر ہے بھی سود تو وہ مجبوری کیا تو ورنہ ہم نے ختم کرنی. تو چارہ تو یہی کرنا چاہیے. آپ لوگ اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ ہمیں بھائی آپ مسلم سمجھتے ہو نا وہ کھاتے بتائیں جہاں اس لعنت سے ہم جان چھڑا سکیں. اب میں کیا عرض کروں کہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی جرم کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درم سود کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کی. ماں سے زنا اور 36 مرتبہ ایک بن، کیونکہ ماں سے زنا جو ہے وہ شخص کا اپنا لازم گنا اس کی ذات تک. مگر یہ سود خوری آپ کو پتا پورے معاشرے کا خون نچوڑ کر یہ بینک جو ہے نا ظالم یہ کہتے ہیں ہم سود دے رہے ہیں. سود کا پڑے سے دیتے ہیں، ساری امت کا نچوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں. اس لیے یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم ہے. خون نچوڑنے کے لیے یہودیوں نے یہ نکالے ہیں بینک. تو جو ایسی کوشش ہے ان کی داد دینی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. باقی انشورنس جو ہے اس بارے میں مولانا محمد تقی امینی، ایک تو یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تقی امینی بہت بڑے عالم جدید مسائل سے واقف، انہوں نے جدید مسائل اور ان کا اسلامیات پوری کتاب لکھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھیں. تو یہ پھر انہوں نے سارے مشرق مغرب کے علماء کے فتوے تھے اور خلاف بھی تھے موقف اکٹھے کر لیے اور آخر میں یہی کہا کہ بھائی صحیح اسلامی حکومت ہو تو انشورنس کی تو پھر وہاں سوچ بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جب بیت المال ضامن ہر سکتے ہو
کہ آج تمہارے پاس ہے 2 زکات، کل غریب ہو جاؤ گے مقروض، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا ولی و من لا ولی له، حضور اعلان فرماتے ہیں جس کا کوئی ولی وارث نہیں، میں ولی، قرضہ رہ گیا آئے حکومت سے وصول کر لے، وہاں ہر شخص انشورڈ ہوتا ہے، خواہ وہ پریمیم ادا کرے یا نہ، وہاں یہ سوچیں ہوتی بے فکر ساری مگر جب تک نہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان میں انشورنس کرانا چاہیے۔ بالکل انہوں نے علماء کے فتوے دیے کہ اب کیا حالات، ایک شخص ساری عمر کی کمائی جو ہے اس سے گاڑی خریدتا، ابھی باہر نکلتا پسٹل لے کر اگلے کہتے ہیں 2 SP چاہتے ہیں، تباہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اگر مجبوری کے تحت یہ لوگ کراتے ہیں تو بہرحال ایک تعاون کی شکل ایسے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں پیسے، جس کو حادثہ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں عاقلہ کی ملتی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہاں بھی انشورنس ہے کہ وہ غلطی سے مارا گیا اس سے آدمی، اب نہ تو یہ ہے کہ چلو جی چھٹی، قصاص تو نہیں ہو سکتا، غلطی سے مرا، مگر جن کا مرا ان کو بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیے، تو 100 اونٹ مقرر کیا گیا، مگر وہ قاتل نہیں دے گا کیونکہ قاتل نے قتل ہی نہیں کیا، اس نے تو بڑی شکار کو چلائی تھی، مر گیا آدمی، یا اور کوئی غلطی ہوگی، تو فرمایا 3 سال میں اس کی جو برادری ہے اس کے سارے بالغات و رقم پوری کر کے دیں گے، یہ وہ انشورنس ہی جاب۔ اور اگر محکمہ بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب وہ خاندانی نظام تو نہیں رہا، اب بن گئے ہیں محکمے، انہوں نے پھر دیوان پر لگا دیا کہ سارے محکمے جو ہے نا، جو محکمہ ڈاک کا پولیس کا جو مرے غلطی سے، سارا محکمہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کرا کے ان مقتول کے وارثوں کو دے دے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے اور معاوضہ بھی مل جائے۔ تو یہ بھی شکل تھی کہ لوگ نا اس طریقے سے امداد کر دیتے، تعاون باہمی کی شکل۔ اب بس کر لیں آپ۔ انشورنس کی بھی کمپنی بنی ہوئی ہے، نام جو اس کا یاد نہیں ہے سر، وہ مکمل اسلامک انشورنس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے، بالکل ایسی کمپنیوں کا پتہ کریں آپ کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک کنٹینیو تھا کہ جو میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں، جی جی پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نار ہے مادہ ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کہیں گے اس پہ کچھ؟ بہت اچھی بات، یہی تو میری صلاح عام ہے، ہر بچہ بچی اور سارے ڈاکٹر صاحبان نہ کھلے دل سے جو ان کے ذہن میں پوچھیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد عصر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں، لوگ کھلے دل سے جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، حوالے درکار ہیں، فوٹو سیٹ کرا لیں، یہی محفل ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان حاصل کرو، اسلام کے بارے میں کسی گوشے میں بھی ذہن میں کوئی الجھن رہ گئی تو دین رہ جائے گا کھوکھلا، آپ دل سے تو انکار ہی کریں گے، زبان سے ڈرتے نہیں اظہار کے۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ ہی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا، اتنا ہی آئے گا کہ یار مثلا پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جانتا، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں، حدیث میں یہ بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہو، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا، وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں، الفاظ عربی کیا، ماں، پہلا ماں کیا ہوتا، ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا، ماں کیا ہے کون جانتا، جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مولوی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں، ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا، یہ یقیناً اللہ ہی جانتا۔
اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ رہن میں کیا ہے سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا نہیں کرے، کوئی رہ گئی ہاں کریں صلی اللہ شہید ہوتے ہیں مرتے ہیں، آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، تو اس کے علاوہ آپ سے ان کی جنازوں میں شامل بھی نہ ہو سکے، تو کس طرح آپ سے لگا رہا ہے جب ہم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ہم کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں، ہاں جی کئی کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے تو ایسے بات نہیں کری پر تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسا افسوس نہیں کیا۔ یہی بات ہے، 10 جو ریجڈ لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا، ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے غیر حاضر ہوتے، واپس آتے، قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے، کون فوت ہو گیا، لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے، صفیں بنواتے، حالانکہ جنازہ پہلے ہی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرتے۔ اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی، دعائیں کرتے تھے، تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے دنیا سے ان کا ہمارے ذمہ یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ۔ قرآن نے خود دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ اب جو ہے نا برا مناتے ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھائی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں؟ آپ حدیث دکھائیں، فقہ دکھائیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا؟ 3 دن آپ کیوں بیٹھے؟ 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم، بیٹھنے کا کہیں نہیں کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں۔ عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن، ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا کچھ میں۔ باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر افسوس کی حالت، بیٹھنے کا کہیں نہیں دین، بالکل نہ اماموں نے کہا نا۔ باقی اگر معاشرے نے یہ دیکھ لیا کہ یار لوگ کہاں دور سے چلیں گے ہمیں جو افسوس کرنا چاہتے ہیں، تعزیت تو نیکی ہے، ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ اجتہاد کر لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح، چلو حرام تو نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کریں تو برا منانے کی کیا بات؟ ایسا ہی کرنا تھا، بیٹھتے ہی نا، بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا، وہ اگر کہے گا کہ فوت شدہ کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا۔ بالکل یہ کٹر لوگوں نے سب کو یہ باتیں نکالی ہیں۔ جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بری بات نہیں، اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ کے بعد ہوا، اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی، ان کو تیر لگا، انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا۔ ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، ان سے انہوں نے کہا یار رسول اللہ سے کہہ دینا میرے لیے دعا کر دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور کی دعا سے بڑا ہمارے لیے کیا سلا ہو سکتا ہے۔ اب ابو موسیٰ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گئے، شہید ہو گیا، تیر لگ گیا، وہ یہ کہہ گئے۔ تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا، ویسے بھی دعا نہیں کی، وضو قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا۔ آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، حضور کر رہے ہیں دعا، کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے۔ آپ نے ان کے لیے ذکر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ قریب اللہ رحمۃ اللہ، یہ صحیح بخاری۔ تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی، آپ کیوں ناراض ہوتے؟ مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا کہ بھائی اس نے تو جرم کر دیا، جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر۔ بہت بری بات ہے، دعا کہا کریں، کیا کریں۔ جو برا مناتا بدقسمتی اس کی اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا، تو نہیں کرتا نہ کر۔ اب حضرت ماعز دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، حضور کے پیش ہوئے، کوئی حالانکہ پولیس نے نہیں گرفتار کیا، گواہ نہیں، مگر وہ ٹڑے نہیں، دل میں خوف اتنا بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے۔ حضور بار بار کہتے رہے ماعز جاؤ اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ مگر وہ نہیں ہٹے کہ میں حج قبول کروں۔ آپ نے ان کو سنسار کرا دیا۔
تو صحیح مسلم میں آتا کہ دوسرے یا تیسرے دن کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ایسے ہی آپ کی طرح، اور باتیں چل رہی تھی مائد کی. تازہ کیس تو تھا، کسی نے کہا مائد یار بہت بری موت مرا، نہ بری حرکتوں سے باز آیا، کیا کتے کی موت مرا. حضور کو بہت دکھ ہوا. رسول کریم نے فرمایا اور یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی مائد کے لیے بخش کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ آپ جنت کی نہروں میں تیر رہا. جو توبہ اس نے کی ہے، کون لایا تھا اس کو گرفتار کر کے؟ کوئی گواہ تھا اس کے خلاف؟ وہ خود پیش ہوا. 4 بار میں نے منہ پھیرا، چاروں طرف افضل آ جاتا رہا کہ نہیں مجھے پاک کرو. تم برا کہہ رہے ہو کتے کی موت مرا. تو فرمایا استغفروا مالک، یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. جب اتنے حوالے ہوں تو پھر میرے بھائی نہیں کوئی کرتا، میرے پاس اس کا کیا علاج ہونا تو یہی چاہیے. میں آپ کے سوال مجھے بہت متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے، آپ کو بھی خوش رکھے اللہ. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب، آپ کے نزدیک ان پرانی کا تعبیر کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا ماشاء اللہ، بہت خوشی ہے. میں سوالات سے خوش ہوتا ہوں. سرکی صاحب اور آپ صاحب اور راجان، میں یہ جو ہے نا درس وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ سوالات کی نسل جو نا اثر ہی ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا. تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے، قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے. کہیں تو رب المشرق والمغرب آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کے رب، یہاں ایک ہی واحد سنگولر. اور کہیں مشرقین والمغرب 2، اور کہیں مشارق کئی مشرق. اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہوا، یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ کیا ہے مشرق، یہ کیا مغرب، یہ تو ایک ہی. کبھی جس لحاظ سے بات ہے ادھر شمال ہے ادھر جنوب ہے ادھر مشرق ہے مغرب ہے، سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی ہے. آپ لوگ جغرافیہ بھی دیکھیں، سارا سال وہ سرکتا رہتا، کبھی یہاں سے چڑھتا ہے کبھی یہاں سے طلوع ہوتا. آپ انتہا بھی دیکھیں کہ ادھر چلا گیا، کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب، تھوڑا فاصلہ ہوتا سردیوں کے جنم. اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت، ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور مغربین ہیں. اینڈ جو ہے نا جہاں تک چڑھتے چڑھتے چلا گیا اور اس سے آگے چڑھنا ختم ہو گیا، وہ اس کی آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق. اور ادھر بھی سرما کی مشرق گرما کی مشرق، یہ 2 مشرقین ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو وہ مشارق، ہر روز آپ دیکھتے نا سورج کو بدلتا جائے گا. تو جہاں آخر ہے یہاں آخر ادھر وہ، اس کے لحاظ سے تو مشرقین ادھر بھی مغربین 2. اور جو درمیان میں روز کی مشرق مغرب تبدیل ہوتی اس کے لحاظ سے مشارق اور مغارب. اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی، ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں گے. تو سارا انداز بیان جو بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں نا کنٹراڈکشن نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا کہ سورج جگہ بدلتا رہتا ہے. جی جی بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے بارے میں جب تک کسی شخص پر حجت تمام نہیں نہ ہو جاتی، وہ پوری طرح سمجھ نہیں جاتا کہ یہ جرم ہے، خدا جرم ہے. اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ دوسرا نہیں ہے، یہ ابتدا میں کہہ دوں وہ بات اپنی جگہ شرک ہی رہ گئی. آپ اس کے لیے دیکھیں قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا، مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا، مگر اس نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا. اب دیکھنے اس کے بدلے میں خون کا بدلہ خون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، قاتل پر اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے. مگر غلطی سے جو مارتا بنگا تو وہ بھی مارتا، مگر نہ اس سے قصاص ہے نہ اس پر کوئی لعنت ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا. تو یہ شرک وغیرہ جو مسائل آپ بے شک کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں وہ کہنے لگا ہوں نا، پہلے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنتے ہی پھر ٹھپا لگا دیتے نا کہ فلاں گروہ مشرک ہو گیا. میں نے اس لیے یہ مثال کر دی کہ جب کسی فرد پر فتویٰ لگانا نا کہ یہ مشرک ہوا، نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ شرکیہ، یہ کام شرک ہے، مگر کرنے والے کو نہیں. قدر کی مثال دی نا، جب تک وہ یہ نہیں مان لیتا کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، آپ اس کو مشرک نہیں کہتے. نہ مشرکوں والے قانون اس پر لاگو ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں. اس کو قرآن سے سمجھیں کہ جو شرک میرے بھائی یہود اور نصارہ نے کیا نا، یہ مکے کے مشرکوں نے نہیں کیا.
یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ ضرورت نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہاورا سبحانہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی، یہ کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم کہ عیسیٰ ہی خود اللہ ہے، مگر قرآن نے انہیں مشرک نہیں کہا۔ شرک ان سے بڑا ہے مگر تعویل کرتے ہیں۔ اب ہم پادریوں سے بات کریں کہ توبہ توبہ توبہ، ہم شرک پر لانت نہیں، پھنسے شرک میں مگر اس کو سمجھتے نہیں، مانتے نہیں، اس لیے اللہ نے ان کا نام اہل کتاب رکھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، علیحدہ کیٹیگری، مشرکین الگ۔ کیا پتہ چلا کہ محض شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا، شرک ہی رہ گیا، ان کا بھی معاف نہیں ہوگا، مگر مشرک وہ کہلائے گا، اس پر حکم چلیں گے جو مان لے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے ہؤلاء شرکاء، باقی ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی سلطنت میں ان کو شریک بنا رکھا۔ یہود نصارہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا مسیح، مگر شرک نہیں، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، ہمارا دین تو یہ ہے کہ خدا من خدا ہے کہ خدا۔ تو جو تعویل سے جیسے مسلمانوں میں جو کر رہے ہیں ان میں کرتے ہیں بہت، ان سے بھی بڑا شرک ہے، مگر یہ سمجھ کے یہ جہالت میں اترا، ان کو مشرک نہیں کہنا، ان کے پیچھے نماز نہیں چھوڑنی، ان سے رشتہ ناطہ نہیں توڑنا، ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھنا کہ یہ بیچارے شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے۔ جو سمجھ جائے گا نا مسلمانوں، شاید ایسا کوئی بھی نہ ہو جو کہ ہاں شرکت میں نے کرنا ہی کرنا، وہ ہوگا تو پھر کہہ دیں گے ہم یہ مشرک اور کافر ہیں۔ تو شرک جو ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، آپ نے بھی کوئی بات پوچھ رہے ہیں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ایک جرم کے صادر ہونے سے اس پر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ فلاں ہو گیا، یہ غلط ہے۔ دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا، قتل ہی ہے مگر قتل خطا الگ ہے، قتل عمد الگ، جان بوجھ کر کرنا اور ہے، غلطی سے۔ اب مسلمانوں میں جتنے کر رہے ہیں ان سے پوچھے شرک کو کیا، توبہ، ہم نے آپ کا گلا کاٹ دینا، ہم مشرک ہیں، کر رہے ہیں مگر وہ بے خبری ہے۔ اس علم کی کمی کو آپ پورا کریں، فتوی نہ دے، اگر سنانا شروع کر دیں بریلوی مشرک ہیں، فلانے بھابی یہ پھر تبلیغ نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے رہیں کہ یہ مرض ہے، علاج کرنا مگر محبت سے، پیار سے، ہمارے بھائی ہے، سمجھانا، اور جب انہیں سمجھ آ گئی یہ کیوں شرک کریں جی۔ اس کے علاوہ جو سنت موقع اور غیر موقع ہے کہ فرض کے علاوہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا نہ کر سکے تو اس کے بارے میں ایک بتائیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا اسلام اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کا اسلام، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، نماز کی ادائیگی میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، کھانے پینے میں، کیا یہ ہمارا یہ کریں کہ پہلا سوال دینا، اس کو جب پھر آپ ان کا اسلام جزا سمجھائیں پھر اس کو بھی سن لیں گے۔ آپ نے پہلی بات پوچھی ہے کہ فرض ہیں اور ان کے ساتھ سنتیں ہیں، مقدہ غیر مقدہ، یہ وطر وغیرہ، تو اس کے بارے میں آپ ذہن کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دو کیٹیگریاں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، یہ ہم پر بڑا رحم فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سنت اور نفل وغیرہ یا وطر نہ پڑھ سکے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نماز نہیں ہوئی یا میں گناہ گار ہوں، وہ بوجھ نہ محسوس کرے، عام حالات میں پڑھے، کوشش کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈویژن جو ہے نا اپنی امپروو کرے، مگر اگر وہ نہیں بھی پڑھتا تو گناہ نہیں کہہ سکتے، کسی سنت کے ترک سے یا وطر کے ترک سے گناہ نہیں ہوتا، بالکل لا اسم علیہ، یہ کہنا گناہ بالکل جھوٹی بات، یہ تو آپ فرض بنا رہے ہیں، فرض ہے جس کے ترک سے آدمی گناہ گار ہوتا۔ باقی اگر کوئی نفرت کرے نعوذ باللہ کہ سنت کیا، پھر کافر ہو جائے، پھر یہ نہیں کہ صرف وہ گناہ نہیں ہوا، اس نے تو توہین کر، توہین نہ کرے، مرے مانے، عزت کرے اور عام حالات میں کوشش کرے، مگر اگر کبھی نہ بھی پڑھے، ایسے حالات میں تھکا ماندہ سفر میں تو آدمی سمجھے کہ اگر 17 رکھتے عشاء کے یار اتنا پہاڑ تو نہیں تو ساری چھوڑ دے، کافر نہ مرے، 4 فرض پڑھ کر آرام سے سو جائے، نجات تو ہو جائے گی۔ ایک نجات کا مقام ہے چھٹکارے کا، وہ صرف فرض ہیں 17، باقی سنتے نفل جائیں یہ درجات کا ہے، آپ اعلیٰ ڈگریاں چاہتے ہیں کریں، گناہ نہیں۔ اس کی مثال سے روزوں سے سمجھ لیں، روزوں میں سارے لوگوں کا ذہن ہے، مولویوں کا بھی ذہن کلیئر، یہاں سنتے نماز کی پر رپٹ ڈالتے ہیں کہ وہاں جو ہے کہ آپ نے فرض روزے رمضان کے مقرر کیے، باقی سال میں ہم گنت روزے آپ نے رکھے ہیں، ثواب بتایا، مولوی بھی نہیں رکھتے، وہاں کیوں نہیں وہ سنت روزے رکھتے؟ سوموار جمعرات کا آپ چھوڑتے ہی نہیں، کوئی مولوی بھی نہیں رکھتے، پوچھے وہ سنت نہیں ہے، تو جیسے وہاں ہے کہ رکھو گے ثواب ہے، نہیں رکھو پکڑ۔ یہ ذہن کلیئر رہنا چاہیے، سب بچیاں سمجھ، کئی اس لیے نماز نہیں بیٹیاں پڑھتی ہیں لڑکے کہ ہم یار 12 رکھتے ہیں کیسے پڑھے، صرف آپ اٹھیں آفس سے جا کر 4 فرض جماعت کے ساتھ زور کے پڑھائیں، باقی نہیں پڑھا گیا خیر، اور انشاءاللہ پھر بعد میں باقی کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ تو سمجھیں کہ بہت ہلکا بوجھ، 17 تو رکھتے پڑھیں، 2 فجر 4 زور 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، نجات کے لیے یہ کافی۔
اور نجات نہیں، میں تو کہتا ہوں جو بچیاں کاروبار میں لگی ہیں یا لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ان کی 4 رکھتے ہیں نا میری 17 کے مقابلے زیادہ بہتر. میں فارغ آدمی بیٹھا ہوں، میری 17 کیا، وہ کام چھوڑ کر آ رہا. اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ فرض کا ترک جو ہے یہ گناہ ہے، باقی کا ترک گناہ کوئی نہیں. البتہ ان کی اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، دل میں احترام ہونا چاہیے، کوشش بھی کرے. دوسرا سوال آپ کریں نا، کیا اسلام آپ نے دیکھا جدا جدا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں فرض کریں کہ دینی سلائیں کی جاتی ہیں، ہمارے ملک میں دینی سلائیں نہیں کی جاتی، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا یا کسی کو قتل کرنے سے قتل نہیں کیا جاتا یا کوئی دوسری سلائیں. تو کیا یہ ادھر کا جو دینی اسلام کا رجحان ہے یہ غلط نہیں؟ ہم ادھر پاکستان میں غلط نہیں ہو رہا، ہم اپنے ملک کو اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن اسلاموں کا یا کوئی دوسرے معاملات ہیں جو وہ اس کے مطابق نہیں چلتے اسلام کے. آپ کی بات ٹھیک ہے. اب اسلام تو جدے جدے تب ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اسلام نے کہ ہاتھ نہیں کاٹنا، ان کے ہاں ہوتا اسلام تو ہے کہ قرآن میں ہاتھ کاٹو، وہی ان کے پاس. اگر ہم نہیں کاٹتے تو ہم قصوروار اور مجرم. باقی جو کہتے ہیں نا کہ اسلامی ملک، یہی غلط اصطلاح ہے. یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ملک ہے. مسلمانوں کے مسلمان حکومت کر رہے ہیں. اسلامی جو تب ہوں گے نا جب ملک کا آئین اور قانون جو کتاب و سنت ہوگا، کوئی پارلیمنٹ کوئی صدر اس کے خلاف حکم نہیں جاری کرے. ہاں نہیں، یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تو لکھوایا ہے نا ہم نے، اور خوشی ہے کہ اب تک یہ مٹ نہیں سکا، ورنہ صدر ایوب نے تو اپنے زمانے میں اس کو بھی کوئی ختم کرنے کی نا، مگر الحمدللہ بچا آتا ہے. اور اسی کی برکت سے ہم دباؤ ڈال لیتے ہیں کہ اسلامی لکھا ہو قانون، ورنہ اب تک پتہ نہیں یہ کیا کیا عمل برپا کر دیتے، مگر عمل نہیں، ایکچوئل نہیں، صرف ایک نظریے کے طور پر لکھا ہوا. وہ بھی شکر. ایک کوشچن اور ہے جی. آپ نے شروع میں تقریر میں کہا ہے کہ سارے معاشرے کو لے کے چلے، یونیورسٹیوں میں بھی اسلام کا معاملات ہوں، میڈیا بھی ساتھ چلے. اگر ایک خاص لوگوں کی کوئی جماعت ہے جو حق پہ ہے تو وہ اگر اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہے کہ میں حق پہ ہوں، تو بجائے اس کے ہم انتظار کریں کہ ساری دنیا میں جب یہ سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے تو پھر بھی اسلام آئے گا کہ وہ ایک خاص جماعت ہے جو وہ بھی اپنے آپ کو منوا سکتی ہے حق پہ کہ ہم حق پہ ہیں. نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ پہ ایک خاص جماعت ایسی ہوگی جو لوگوں کو نیک راہ پہ لانے کی کوشش کرے گی اور ان کو برائیوں سے روکے گی. تو لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا معاشرہ جب نیک ہو جائے تو بے شک نیک ہوگی. ایک جماعت یونیورسٹیوں میں بھی سارے نیک ہو جائیں، میڈیا بھی نیک ہو جائے، اور پھر تحریک چلے گی. آپ کی بات ہوگی. نہیں، میں نے تو اس بات کی ترجیح دی. میرے بھائی نے کہا تھا کہ اسلام پہلے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرو، حکومت خود ہوا. میں نے اس کا رد کیا کہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو حکومت نے آ کر کیا کرنا. کچھ لوگ ٹھیک ہوں گے، ذہین طبقہ، جیسے آپ جماعت کہتے ہیں، وہ مان جائیں گے، دوسرے لوگوں کا ہم خیال بنائیں گے، پھر کوئی وہ ہر طبقہ میں سے ان کو لوگ مل جائیں گے. یہ سارے نہیں ٹھیک ہوں گے، میڈیا میں سے شریف لوگ مل جائیں گے، علماء میں سے وہ جماعت بن. باقی جو ہے نا کوئی گروہ کہ میں حق پر ہوں، یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں. ایسے حق کے کوئی نہیں ادارہ دار کہ دعویٰ کرے میری جماعت یا میرا فرقہ حق پر ہے. مسلم سارے، سب کے پاس حق کے ظاہر، کچھ بات اس کی سچی ہے، کچھ سارے لینے چاہیے، احترام سب کا کرنا چاہیے. باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آپ جانیں نا کہ یہ کام پبلک کا نہیں ہے. اب میں اٹھ کھڑا ہوں امر بالمعروف نہیں ہوں، ایک زبان سے سمجھانا وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے. اگر طاقت استعمال کروں، کیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ گھوڑی مار کر مجھے اڑا دے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ انتشار ملک میں انارکی پھیل جائے گی. اسی لیے اللہ نے لفظ کیا بدلا، یدعون الی الخیر، سب کا کام ہے نیکی کی دعوت. بتاؤ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو لفظ ہی بتا رہا ہے امر، آرڈر دینا. اس کے لیے قوت چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ کہہ رہے تھے راجا صاحب بھی کہ حکومت اسلامیہ کا جو اللہ نے منشور بتایا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ لوگ نیک منظر حکومت کا ان چیزوں سے کیا نہیں. جو اسلامی حکومت ہوگی اس کا پہلا کام یہ اللہ دینا مکنا خلق کہ اگر ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں گے، اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی وہ حکومت کرائے گی، مسجدیں، امام، خطیب اذان وقت پر. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چٹھی جاری کی گورنروں کو کہ میرے نزدیک تمہارے علاقوں میں سب سے اہم معاملہ جو میں چیک کروں گا وہ نماز کا، کہ نماز ہو رہی ٹھیک طریقہ پر، ساری امت پڑھ رہی. جس نے نماز ضائع کر دی ہوگی میں سمجھوں گا سارا اس نے گورنری کا کام تباہ کر دیا. اب لوگ اس کو سمجھتے مولویوں کا کام. نماز ایسی ہوگی جیسے اعلان ہوتا کہ قومی فلانا پڑھا جائے گا، فلانا گاڑیاں روکنا فلانا، ایسے تو اللہ اکبر پکارا جائے، سب کام روک جائے، دفتر بند، پڑھانے کا سلسلہ ختم، پوری امت اس وقت سجدے میں. ایک ہی اذان ہو جیسے ادھر ہوتی ہے عرب مالک وہاں پہ یہ کئی اذانیں جو گھنٹہ گھنٹہ شروع ہے، یہ نہیں، ایک اذان اس وقت سب لوگ کام چھوڑیں.
اللہ فرماتا ہے وہ حکومت نماز کی پابندی وآتوا الزکات اور زکوٰۃ وصولے کے لوگوں کو نا روٹی کپڑا مکان مہیا علاج کرے اور ساتھ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر سب اچھے کام کروائے گی بائی آرڈر اور ساری برائیاں روکے گی نہیں طاقت کے ذریعے. اللہ فرماتا ہے اسلامی حکومت بنی کیوں؟ پولیس فوج کے محکموں سے زیادہ ہم کام اس کے نزدیک ہے کہ عبادتوں کا انتظام کرے اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرے. کیوں پھر انٹی کو اٹھائیں گے لوگ اور کیا کریں جب حکومتیں یہ چھوڑ دیتی ہیں پھر لوگ جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے بہت بھرپور جوابات دیے اور سامعین نے بھی مختلف سوالات جو دیر میں تھے قرآن مقدس کے حوالے سے بہت سے اشکال تھے وہ سامنے آئے اور ماشاء اللہ سبھی والے جوابات میں 10 منٹ کے لیے جو ہمارے یہاں کے مہمان ہوتی ہیں تو ان سے میں مختلف ہوں ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا میں سارے لوگ. میں 1 منٹ میں صدیقی صاحب سب سے زیادہ جس بات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں یہ پہلا موقع کہ میری ایک بہن نے بھی دلیری کی اور یہ سوال کیا ورنہ یہ بچیاں بیٹھتی تھی چلی جاتی تھی. ان کو بھی اپنے اندر جرأت پیدا کرنی چاہیے دین کے بارے میں جو بھی الجھن اور سوال ہو بلا جھجک پوچھیں. یہ میری بہنیں ہیں بیٹیاں اصل میں تو سارا محاذ ہمارا یہی ہے. یہ اگر لائن بھی ٹوٹ گئی نا کہ مائیں بھی بگڑ گئی تو پھر تو امت کا خدا ہی آپ کچھ گودیں تو رہ جائیں جہاں سے لوگ بچوں کو دین مل. احرام کی حالت میں عورتوں کے پردے کے بارے میں سوال. دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت سے شکوک سوال اور ان کے جواب جو مطلوب تھے وہ ہم تک فراہم پہنچائے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج کی اس مبارک محفل میں تشریف لائے اور یقیناً اپنے شیڈیول میں آئندہ بھی اس کو شامل رکھیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ صاحب. ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا ہے صرف 1 منٹ میں جواب دیں. انہوں نے کہا کہ یہ احرام کی حالت میں نا عورتوں کا پردہ اس کے بارے میں ضروری ہے وضاحت کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے کہتے ہیں کہ پردہ بھی کرانا چاہتے ہیں پھر وہ پکھیاں وغیرہ لے کر آگے باندھتے ہیں چھجا سا اس کے آگے رکھنے کے چہرے کو نا چھو جب تو یہ سارا دین کے خلاف. اصل کام جو ہے نا کہ احرام کی حالت میں جو لباس زینت کا سمجھا جاتا ہے نا فیشن برقع یہ اتروا دیا گیا. باقی نہیں پردہ ہٹایا گیا. غلط مشہور ہے کہ چہرہ نہ ڈھانکے بالکل ڈھانکے کوئی باندھنے کی ضرورت نہیں آگے چہرے کو بھی لگے کوئی حرج نہیں. حضرت اسماء فرماتی ہیں ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جب غیر لوگ آتے تھے ہم اپنی چادریں اپنے منہ کے نیچے کر لیتی تھی اپنے چہرے چھپا لیتی تھی جب وہ ہر جب یہ جو فیشنی برقع ہے نا یہ لباس ایک زینت کا یہ کیا ہوتا ہے یہ پہنے رکھتی ہیں کپڑے آگے اس طرح باندھ لیتے ہیں اور جو منع تھا کہ آپ نے برقع نہیں پہنا وہ پہنے رکھتی ہیں اور جو حکم تھا کہ چہرہ بشک ڈھانکو چہرے کے ساتھ بھی کپڑا لگے تو کوئی حرج نہیں اس کی مخالفت کرتے. تو احرام میں صرف یہ فیشنی برقع جو ہے یہ ختم ہے. باقی چادر سے اپنے اگر منہ چھپائے بالکل سارا چہرہ بالکل صحیح صاحب یاد اور معلوم کرتی. جی بہت شکریہ جی بہت ماشاء اللہ ٹائم ہو گیا. دعا مانگنے سے پہلے میں سب سے یہ عرض کروں گا کہ سبھی دعا کریں کہ ہمارے مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اچھی صحت کے ساتھ اچھے دماغ کے ساتھ تاکہ یہ پلان ڈرائیو ہمیشہ چلتی رہے. آباد ایک تو یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے ساتھیوں نے ریکارڈ کیا ہے جو اپنے پاس اس کا ریکارڈ کرنا چاہتے ہوں یا دیکھنا چاہتے ہوں دوبارہ اس کو یا باقی احباب کو دکھانا چاہتے ہوں ضرورت ہے اسی کے گھروں میں بھی اس کو دکھا جائے پروگرام کو تو یہ شفیق صاحب سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں. یہ سی ڈی میں اس کی بناتے ہیں. مسجد کریمیہ ہے حال پہ جہاں پہ مولانا خطبہ دیتے ہیں تو وہاں سے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا آپ ستیانہ روڈ پر جائیں نا رحمان جیولر یا ڈاکٹر آفتاب الرحمان کی دائیں طرف لکھا ہوگا موٹی دکانیں ان کے ساتھ ہی گلی میں میری مسجد ہے جب جی چاہیں آئے اللہ فضل فرمائے. دوسرا اعلان یہ تھا کہ ہمارے دوست ڈاکٹر غلام صفر خان صاحب کو
کا صدمہ ہوا ہے، وہ چند دن ہوئے ان کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، انا تو للہ ان کے لیے بھی ہمارے مفرت اور جناب وائس چانسلر کی والدہ بھی انتقال کر دی، انا للہ اور باقی احباب جتنے جس کا بھی کوئی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے، بلکہ جو بھی جا چکے ہیں آج تک ہمارے والدین اساتذہ بزرگ سب کے لیے انشاءاللہ دعا، تو آپ سے گزارش ہے دعا کے پروگرام ہے بالکل گزشتگان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم تجاوز عن آبائنا وامہاتنا واہل دیننا جميعا من صرف منهم ومن غبر الى یوم القیامہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى، اللہم استعملنا بسنة نبیک وتوفنا على ملته واعذنا من مضلات الفتن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب۔ سب ساتھیوں کو اللہ خیریت سے رکھے، مہربانی فرمائے، ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ بالکل دجال تو آپ نے فرمایا 30 کے قریب ہوں گے، المسیح الدجال ہے کہ جس کی بات کریں ورنہ